السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم میرے پیارے ساتھیوں، آج آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا جرجس انصاری صاحب کا ایک بیان یہ ہے کہ آخرات کے فکر کے اوپر حضرت نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ دل چھو جانے والے بیان ہے، سامعین کرام ضرور سنیے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نئے نئے بیانات آپ کو سننے کو ملے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عظیم الشان اجلاس کے نہایت ہی عظیم صدر شیخ مولانا مظہر مدنی حفظہ اللہ، امیر ضلع جمعیت اہل حدیث اعظم گڑھ اور نہایت ہی موقر اور ہمارے فاضل اور آپ کے اس علاقے کی نہایت ہی معزز شخصیت فضیلت الشیخ جناب ڈاکٹر عبدالعزیز حافظہ اللہ، نائب امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث مشرقی یو پی، ہمارے محترم دوست فاروق عبداللہ صاحب جو اس اجلاس کے ناظم ہیں، اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے نہایت ہی دیگر موقر علماء کرام جو اس وقت رونق اسٹیج ہیں، اطراف و اکناف سے آئے ہوئے اور مبارک پور کی اس سرزمین پر عاملوں کی اس بستی میں اعظم گڑھ کے اور اطراف
سے تشریف لائے ہوئے نہایت ہی معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں، آپ کی یہ بستی ہمارے لیے کوئی انجان بستی نہیں ہے۔ کئی مرتبہ آپ کے اس علاقے میں آ چکا ہوں۔ دوران طالب علمی سے میں آپ کی اس بستی کو پہچانتا ہوں، جانتا ہوں، اور مئو کے اندر جو میرا سب سے پہلا پروگرام ہوا تھا سونیا باڑے میں، اس کے بعد دوسرا پروگرام بھی پھر مئو میں ہوا، اور تیسرا یا چوتھا پروگرام پھر آپ کی بستی میں اسی امیلوں میں ہوا۔ میرے شروعاتی دن یہیں سے گزرے ہیں، اور اس زمانے سے یہ محبت چلی آ رہی ہے۔ آپ ہم کو بار بار یاد کرتے ہیں، اور مجھے بھی آپ کی اس محبت کا خیال رکھتے ہوئے آنا پڑتا ہے۔ بس دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ الہ العالمین اس محبت کو تادیر برقرار رکھے، اور جس شریعت کی بنیاد پر، کتاب و سنت کی بنیاد پر یہ محبت کا رشتہ استوار ہوا ہے، اس کو قائم رکھے۔ موضوع مجھے دیا گیا ہے فکر آخرت کے تعلق سے، اور فکر آخرت کا جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، وہ بہت ہی حساس ہے۔ ہم اور آپ سبھی کو بخوبی اس بات کا علم ہے کہ ہم جس موجودہ دنیا میں سانس لے رہے ہیں یہ عارضی ہے، وقتی ہے، اور ہم دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ اس منزل کی طرف سفر کر رہے ہیں جو دائمی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہم اور آپ جس ٹرین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سفر کر رہے ہیں، اس ٹرین کا آخری اسٹاپیج قبرستان ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے، دوسرے لفظوں میں موت ہے۔ بس یہ ایک الگ بات ہے کہ کسی کی اسٹیشن 2 دن پہلے آ جاتی ہے، اور کسی کی اسٹیشن 2 دن کے بعد۔ منزل سب کی وہی ہے، آخری اسٹاپیج سب کا وہی ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ حدیث کی کتابیں اگر ہم اور آپ پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں تو بہت سی جگہوں پر آپ کو یہ ملے گا کہ آخرت کی زندگی کے مد مقابل دنیاوی زندگی کی حیثیت صرف سمندر میں ڈالی گئی اس سوئی کے برابر ہے جو سوئی سمندر میں ڈالنے کے بعد اپنے ساتھ جو پانی کا قطرہ لے کر اٹھتی ہے، یہ ہے دنیاوی زندگی۔ اور اس دنیاوی زندگی کے مد مقابل سمندر جو جس سے تشبیہ میں دے رہا ہوں وہ ہے آخرت کی زندگی۔ آپ نے انگلی سمندر میں ڈالی، نکالا، اس انگلی کے اندر جتنا پانی کا 1 قطرہ 2 قطرہ، یہ حیثیت ہے دنیاوی زندگی کی۔ اور آخرت کی زندگی کی مثال یوں دی ہے، مثال تو دنیاوی زندگی کی دی، لیکن آخرت کی زندگی کے مد مقابل یہ دنیاوی زندگی کی حیثیت ہے۔ تمہارے انگلی میں جو پانی آ رہا ہے یہ ہے بس،
اور اسی لیے ترمذی ابواب الزہد میں جب آپ پڑھیں گے اور اس کی اسٹڈی کریں گے تو وہاں آپ کو یہ جملہ ملے گا کہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ جس چٹائی پر سوئے اور سو کر اٹھے ہیں، اس چٹائی پر سونے کی وجہ سے آپ کی پیٹھ پر، آپ کی کمر پر، آپ کی باڈی میں، جسم میں جو نشان پڑ گئے ہیں، یہ صرف اس لیے کہ یہ بستر اچھا نہیں ہے، یہ چٹائی پر آپ لیٹے ہیں، ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کریں گے۔ لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَانٍ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر نہ بنائیں؟ کیا ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام نہ کر دیں؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوچھنے والے صحابی کو جو ایگزامپل دی، جو مثال دی، وہ غور کیجیے، کیا ہے اس دنیا میں میرے لیے، اور کیوں میں تم کو کہوں کہ میرے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کیجئے؟ ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ، میں تو اس دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جو سفر کی تھکاوٹ اور صعوبتوں سے پریشان ہو کر کسی سائے دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تھوڑا سستاتا ہے، اور تھوڑا سا سستانے کے بعد پھر وہ اپنی سواری کو اٹھاتا ہے اور چل دیتا ہے۔ اس کو وہ سایہ دار درخت چھوڑنا پڑتا ہے کیونکہ وہ اس کا اصل مسکن نہیں ہے، اصل جگہ نہیں ہے۔ وہ تو تھوڑی دیر سستایا اور پھر وہ اپنے سفر کو جاری کر دیا اور آگے بڑھ گیا۔ جیسے ایک مسافر کسی سایہ دار درخت کے نیچے ہمیشہ نہیں بیٹھا رہتا، مجھے بھی اس دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ، میں تو بس اس مسافر کی طرح ہوں، جیسے اس مسافر کو جانا ہوتا ہے مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو جواب دیا تھا، جب حضرت عمر نے کہا تھا یہ یہود و نصارہ تو نرم گرم بستر پر آرام کریں اور سوئیں، اور ہمارا پیغمبر، ہمارا نبی چٹائیوں پر اور کھردرے بستروں پر آرام کرے، کھجور کی پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر سوئے، اور ہمارے نبی کی جسم پر داغ پڑ جائیں، تو اس اللہ کے نبی ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کریں گے۔ تو آپ نے ان سے جو جملے کہے تھے وہ جملے یہ تھے، اے عمر لہم فی الدنیا ولنا فی الاخرہ، یہ ساری چیزیں ان کافروں کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے اس دنیا میں ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں، یعنی فکر آخرت۔ یہ صحابہ کرام کے اندر بھی آپ نے بھری اور ایک میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ ساری اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تو آپ باہر سے بلائے ہوئے سارے مولویوں کو اب کھجور کے پتوں کی چٹائی پہ سلائیں اور شروعات مولانا جرجیس سے کریں، تو نے تقریر کی تھی تو لیٹ اس پر۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے میرے بھائیوں، فکر آخرت ایک احساس دلایا جا رہا ہے کہ دیکھیے ہم کو کیا ہے، اے عمر تم کیوں ایسی چیز کی ضد کر رہے ہو، کیوں ایسی چیز کی ضد کر رہے ہو؟ اور وہ منظر اٹھائیے، وہ منظر جس کو ابن قیم الجوزی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا زاد المعاد کے اندر کہ حضرت عائشہ جو چٹائی یا جو بستر بچھاتی تھی، بس ایک رات انہوں نے دوہرا کر دیا، اس کو ڈبل کر دیا، جیسے یہ بچھاتی تھی سنگل، اس کو ڈبل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ فجر میں کھلی اور تہجد میں نہیں کھل سکی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آئے تو عرض کیا عائشہ بڑے آرام کی نیند آئی، آج میری تہجد چھوٹ گئی، کیا وجہ ہے؟ تم نے کون سا بستر بچھایا تھا کہ مجھے بڑی اچھی طریقے سے نیند آ گئی؟ تو فرمایا اے اللہ کے رسول، اے میرے سرتاج، کوئی نئی چیز نہیں تھی، وہی بستر میں نے بچھایا تھا، بس فرق اتنا تھا کہ میں نے کھیرے کی جگہ ڈبل کر دیا تاکہ تھوڑا سا نرم ہو جائے۔ میں اس بستر پر لیٹ کر دیکھی تو چبھ رہا تھا وہ بستر، میں نے اس کو تھوڑا سا نرم کرنے کے لیے اس کو ڈبل کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹتے ہوئے کہا تھا عائشہ خبردار، نہیں، جس طرح وہ بستر تم بچھاتی ہو بچھاتی رہو، اسی طرح ڈبل مت کرو۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے اتنی نیند آ جائے اور اتنا آرام سے میں سو جاؤں کہ پھر رات کو اٹھ کر اپنے رب کو یاد نہ کر سکوں، میں اپنے پروردگار کی عبادت نہ کر سکوں، میں اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا نہ سکوں۔ مجھے وہی بستر چاہیے جو پہلے بچتا تھا۔ فکر آخرت،
جوڑ رہے ہیں. ان واقعات کی روشنی میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم تصور کریں تقریریں جو ہوتی ہیں، معاف کیجئے گا، زبردستی کسی کو نمازی بنانے کے لیے اور روزہ دار بنانے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ایک احساس دلانے کے لیے ہوتی ہیں. فکر کو یہ ساری باتیں آپ سنتے ہی رہتے ہو، جانتے، صرف ایمان تازہ کیا جاتا ہے کہ جو چیز بھول گئے ہو اس کو اثر نو یاد کرو. ان واقعات کی روشنی میں ہر مسلمان جو یہاں بیٹھا ہوا ہے سوچے ہم کہاں کھڑے ہیں ان واقعات کی روشنی میں. ہم تصور کریں کہاں کھڑے ہیں ہم. امام بخاری کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا ہے. فرمایا تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا تھا، جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا، اس کی موت کا وقت قریب آیا، تو اس نے اپنے سارے بچوں کو اپنی اولاد کو ایک جگہ جمع کیا اور مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو وصیت کرتا ہے، اے میرے بیٹو، جب میری روح قبض سے عنصری سے پرواز کر جائے، جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں مر جاؤں، میری روح میری باڈی کو چھوڑ دے، تو تم مجھے قبر کے اندر دفن نہ کرنا، بلکہ میرے جسم کو جلا دینا، میری باڈی کو آگ کے حوالے کر دینا، نذر آتش کر دینا، اور جب میری باڈی جل کر کوئلہ بن جائے، راکھ بن جائے، تو آئے میرے بیٹو اس راکھ کو بھی ایک جگہ دفن نہ کرنا، بلکہ میری باڈی کی اس راکھ کو کچھ ہوا میں اڑا دینا، کچھ پانی میں ڈال دینا، کچھ کو تھوڑی دور لے جا کر پھر ہوا میں اڑا دینا، اس کو الگ الگ جگہ پر. دیکھو اے میرے بیٹو، اے میرے بچوں، اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کرنے کا وعدہ کیا ہے. اگر اس نے میری باڈی کے پارٹس کو اکٹھا کر کے اگر مجھے دوبارہ زندہ کر دیا تو تم جانتے ہو کہ میں کتنا گناہگار ہوں، کتنا بڑا پاپی ہوں، کتنا بڑا ظالم ہوں. میری لاش کو اگر اس نے اکٹھا کر کے پارٹس کو اکٹھا کر کے اگر دوبارہ زندہ کر دیا تو پھر میری شامت، میرا کیا حال ہوگا، یہ تم اچھی طریقے سے جانتے ہو. اس لیے میری باڈی کو جلا دینا اور راکھ کو ہوا میں اڑا دینا اور پانی کے حوالے کر دینا، تاکہ اللہ تعالیٰ میری باڈی کے پارٹس کو اکٹھا نہ کر سکے اور دوبارہ میں زندہ نہ ہو سکوں. اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وقت موعود پر وہ آدمی مر جاتا ہے. اس کی اولاد نے اس کی وصیت کے مطابق اس کی باڈی کو جلا دیا. جلانے کے بعد اس کی باڈی کو ہوا کے حوالے کر دیا، کچھ پانی میں ڈال دیا، ادھر ادھر بکھیر دیا. آگے جملے سنو اور کسی ایسی ویسی کتاب کے نہیں، بخاری شریف کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کے اجزاء کو حکم دیا کہ ایک جگہ اکٹھا ہو جا. وہ ایک جگہ اکٹھا ہو جاتا ہے، سارے جسم کے اجزاء ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. ادھر ادھر جہاں جہاں اڑ کے گئے تھے اللہ نے ایک جگہ اکٹھا کرنے کا حکم دیا، سب اکٹھا ہو جاتے ایک جگہ. اللہ نے پھر حکم دیا زندہ ہو جا. وہ آدمی زندہ ہو جاتا ہے. یہاں دیکھنے کی چیز ہے، گناہگار تھا، پاپی تھا، ظالم تھا بہت ہی زیادہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا تجھے ایسا کرنے پر کس چیز نے ابھارا؟ تو نے اپنی اولاد کو ایسی وصیت کرنے کا حکم کیوں دیا؟ ایسی وصیت کیوں کی اور ایسا کرنے کا حکم کیوں دیا؟ وہ شخص کیا کہتا ہے؟ اے اللہ تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے، اے اللہ تیرے
ڈر سے، تیرے خوف سے کہیں میری باڈی کے اجزاء جمع نہ ہو جائیں. میں بہت بڑا گناہگار تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اگر اپنے گناہوں کی پاداش میں اگر تو نے دوبارہ زندہ کر دیا تو پھر میرا ٹھکانہ بہت برا ہوگا. اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا بندہ بالکل ٹھیک بولتا ہے. اس نے ایسا جو کیا وہ میرے خوف کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے. یہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فکر آخرت کی وجہ سے، اس کے خوف خدا کی وجہ سے، خوف اللہ کی وجہ سے، خوف الہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کا مستحق بنا دیا. یہ فکر آخرت ہی تو تھی. زندگی بھر برائی کرتا رہا، زندگی بھر گناہ کرتا رہا، زندگی بھر عیاشی و مکاری میں اس نے اپنی زندگی گزاری، لیکن فکر آخرت اس کے دل میں جاگ گیا اور اس نے تصور کیا کہ اگر میں مر گیا اور مرنے کے بعد میری باڈی کے پارٹس کو اگر ایک جگہ اکٹھا کر کے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا تو ہم کہاں ہوں گے. میرا رب نے اگر قادر ہو گیا مجھے دوبارہ زندہ کرنے پر تو مجھے کتنا عذاب ہوگا. تو اس نے فکر آخرت کی وجہ سے اور اس خوف کی وجہ سے اپنے بچوں کو اپنی باڈی کو جلا دینے کا حکم دیا. لیکن امام کائنات کا فرمان ہے کہ اس کو بھی زندہ کر دیا. اللہ نے اس کی بکھری ہوئی راکھ کو اور سمندر میں بہی ہوئی راکھ کو بھی اکٹھا کرنے کا حکم دیا. وہ اکٹھا ہو گئی، فرشتے لے کر آئے اور اللہ نے حکم دیا زندہ ہو جا، اور وہ زندہ ہو گیا. پھر اللہ نے پوچھا ایسا کرنے پر تجھے کس چیز نے ابھارا؟ اس نے کہا تیرے خوف نے. اللہ نے اس کو بخش دیا. فکر آخرت. اب آپ یہ نہ سوچنا کہ اس نے آخری وقت میں کیا تو ہم بھی آخری وقت میں کر لیں گے. ہمارے ہاں سب سے بڑا تصور یہی ہے کہ نوجوانی تو گزر جاتی ہے پوری فیس بک پر، واٹس ایپ پر. کبھی کبھی میں کسی جلسے میں جاؤں بہار بنگال اور رات میں 2 بجے نمبر آتا ہے، وہاں پوری رات جلسے چلتے ہیں. اب 2 بجے نمبر آ رہا، تب تک میں جاگ رہا ہوں، کچھ دیکھ رہا ہوں تو کتنے لوگ رات کے 2 بجے آن لائن ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ان سے پوچھو. چلو ہمارے ہاں تو جلسہ ہو رہا ہے، جو لوگ جلسے میں آئے، کوئی بمبئی کا ہے، کوئی بھوپال کا ہے، کوئی کانپور کا ہے، کوئی لکھنؤ کا ہے. اور تصور دیکھو آن لائن بتائیے رات کے 2 بجے 3 بجے کیا کر رہے ہیں؟ کون سی چیز میں؟ تو جوانی تو ہماری گزر جاتی ہے اس چیز میں، اور جب بڑھاپا آیا، تھوڑا سا ادھیڑ عمر ہوئی، مولانا بچے بچیوں کی شادی کر دی، نبٹ گئے. اب کیا ہوگا؟ اب حج کریں. اب حج کرنے کب گیا؟ جب 4تھی بیٹی تھی اس کی بھی شادی کر دی، تب 5ویں بیٹی تھی اس کی بھی شادی کر دی. آپ سب سے فارغ ہو گئے. اب مولانا صاحب اللہ ہی اللہ کرنا ہے. اب تو گئے اور بیچارے حج کر کے آئے، اور حج کرنے کے بعد اب مسجد کا رخ دیکھ رہے ہیں. اور اس سے پہلے جو 55 سال اور 50 سال کی جو عمر گزار دی وہ ارے مولانا وہ تو چلی گئی جو چلی گئی. انما الاعمال بالخواتیم. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا عمر اعمال کا دار و مدار تو آخری عمر سے ہوتا ہے. اب آخری عمر میں تو ہم اچھا، لیکن اس چیز کا کیا کیا جائے کہ ہم نوجوانی کے اندر بائک سے اور موٹر سائیکل سے ہم جا رہے ہیں، اچانک گاڑی پھسلی اور وہاں سے ٹرک آ گیا اور وہ چڑھ گیا میرے اوپر، اور 18 سال کا اور 20 سال کا وہ جوان لڑکا اسی وقت مر گیا. اس سے پوچھو میرے بھائیوں کہ یہ اچانک کیوں مرا؟ ارے یہ کیا بات ہے؟ آپ کیسا سوال کر رہے ہیں اچانک کیوں مرا؟ ارے موت لکھی تھی. تو اس کا کیا کیا جائے؟ آپ 60 70 سال کا ویٹ کر رہے ہیں، یہ تو کبھی بھی آ سکتی ہے. آپ کے علاقے ہی کے تو تھے دکتور رضا اللہ محمد ادریس رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور کربڑ کربڑ چین و سکون راحت نصیب فرمائے. کون جانتا تھا کہ بمبئی کی دین رحمت کانفرنس میں شرکت کریں گے اور کرنے کے بعد وہ واپس اپنے گھر بھی نہیں آ سکیں گے. قضاء و قدر کے موضوع پر ان کو گفتگو کرنے کا موقع ملے گا اور وہ تقدیر کے موضوع پر اپنے موضوع کا حق ادا کریں گے، اور اسی جگہ پر ان کی بھی قدر آ جائے گی، ان کی بھی قضا ہوگی، اور اسی جگہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے پاس بلا لے گا. کون جانتا تھا؟ اور علم کا اتنا بڑا سمندر جو جماعتیں، ہم کم سے کم اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو جماعت اہل حدیث کے اندر ایک ایسی خلا ہے جس کا پر ہونا کتنا مشکل ہے، اس کا احساس ہم علماء ہی سمجھ سکتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قضا اور قدر کیا ہے، موت کا کیا ٹھیک ہے کب آ جائے.
اور جس معاملے میں جہاں اللہ کا حکم چلتا ہو وہ ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے دعا کرنے کی کہ اللہ رب العالمین ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں یہی آپ کو ایک احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، کس چیز کا؟ ہم ذرا تصور کریں اور دیکھیں وہ کون سا، یہ کیا چیز تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق کا غلام روزانہ کچھ کما کر لاتا تھا، اور حدیث کے مطابق غلام کی محنت اور کمائی کا جو ثمرہ ہوتا ہے، جو قیمت ہوتی ہے، اس کا مالک یوز کر سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق کو کچھ کما کر لاتا تھا اور اپنے مالک کو کھلاتا تھا، لیکن روزانہ ابو بکر صدیق اس سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ بتاؤ یہ کہاں سے لائے ہو؟ اگر اعتبار ہوتا تھا، جان جاتے تھے کہ حلال ہے تو کھاتے تھے، اور پتہ چل جاتا تھا کہ نہیں یہ غلط طریقے سے کما کر لایا تو نہیں۔ ایک دن ابو بکر صدیق کو کافی بھوک لگی ہے، یہ روزانہ حلال کمائی کر کے لاتا تھا اور ابو بکر صدیق کو کھلا دیا کرتا تھا، اور آپ بڑے شوق سے کھا لیتے تھے۔ ایک دن کافی بھوکے تھے، غلام کچھ کھجوریں لے کے آیا اور اپنے مالک کے سامنے رکھ دیا حضرت ابو بکر صدیق کے۔ پڑھیے بخاری شریف اور دیکھیے ابو بکر صدیق نے کھجور اٹھایا اور کھا لیا۔ حدیث میں آتا کھا لیا۔ غلام نے مسکرا کر کہا آقا میرے مالک روزانہ پوچھا کرتے تھے کہاں سے لائے ہو، اور جب یقین ہوتا تھا کہ حلال ہے تو کھاتے تھے، آج پوچھا ہی نہیں۔ انہوں نے بھی مسکرا کر جواب دیا کہ روزانہ تم حلال ہی کھلاتے تھے تو آج بھی حلال ہی لے کے آئے ہوگے۔ اس نے کہا آج ہی تو حلال نہیں تھا، سچ بتاؤ کہاں سے لائے ہو؟ تکہنتوں کے الفاظ ہیں بخاری کے اندر، میں نے کہانت گڑھی تھی، میں نے کہانت گڑھی تھی۔ علامہ احسان الہی ظہیر کے جملوں میں نے ایک آدمی سے جھوٹ بولا تھا، اس کی بیوی اس کے ساتھ جا رہی تھی، اس کا پیٹ بڑا تھا، حاملہ تھی، میں نے اپنے اس آدمی نے اپنے دوست سے یوں کہہ دیا ماشاءاللہ تمہاری بیوی بہت جلدی ایک لڑکا پیدا کرے گی، تمہاری بیوی کو بیٹا ہوگا۔ اس آدمی نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ بیٹا ہوگا؟ ہاں میں تو لڑکی کی چال سے پہچان لیتا ہوں کہ لڑکی ہوگی کہ لڑکا ہوگا، میں بہت پہنچا ہوا ہوں۔ اتفاق سے اس کو لڑکا ہی ہوا۔ آئے ابو بکر صدیق، آئے میرے مالک، آئے میرے آقا۔ خوشی میں وہ کھجور لے کے آیا اور مجھے بہت پہنچا ہوا سمجھنے لگا۔ ہاں اس نے کہا تھا لڑکا ہوگا تو لڑکا ہی ہوا، اور یہ کھجور اس نے مجھے دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پانی لاؤ۔ یہ کیا چیز تھی؟ انجانے میں کھا لیا، بھول چوک میں کھا لیا، ہو گئی غلطی، توبہ کر لیتے، اے اللہ میں نے انجانے میں کھا لیا، اور تیرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت سے بھول چوک اور خطا نسیان اٹھا لیا گیا، بھول چوک اٹھا لی گئی، تو پھر کیا بات ہے؟ لیکن نہیں، جتنی طاقت ہے اتنا تو ڈرے، واتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت ہے اتنا تو ڈرے۔ پانی لاؤ، پانی لایا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پیٹ بھر کے پانی پیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، 3 انگلیاں انہوں نے اپنے حلق کے اندر ڈالی، قے کیا، تھوڑا سا نکلا، پھر پانی پیا، پھر قے کیا، اور پھر کچھ نکلا، پھر پانی پیا اور پھر قے کیا۔ حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں اس وقت تک وہ قے کرتے رہے اور پانی پیتے گئے جب تک کہ یقین غالب نہیں ہو گیا کہ جتنی کھجور میں نے کھائی تھی اتنی نکل گئی ہوگی۔ اس واقعے کو ہم کہاں سنا رہے ہیں، اور اس واقعے کی روشنی میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تصور کر، پوری کھجور نکال دی، اور اس کے بعد جو جملے کہے وہ جملے یہ تھے
کہ جب کوئی شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ بٹھا دیتا ہے، ایک سیاہ نقطہ رکھ دیتا ہے۔ اگر وہ شخص توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہی کا نقطہ مٹ جاتا ہے، وہ سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے پھیلتے پھیلتے پورے دل پر چھا جاتا ہے اور پورے دل کو سیاہ کر لیتا ہے، پورے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ اور جب انسان کا دل کالا ہو جائے تو پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے پاس یہ رقم، یہ مال، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ چیزیں میرے پاس جو آ رہی ہیں وہ حلال کی ہیں یا حرام کی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کیجئے مال حرام کے آج کتنے طریقے آج ہم نے آزما اپنے یہاں پال رکھے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر جہاں مکے کی حرمت کا اعلان کیا تھا اور اس عرفات کے میدان کی حرمت کا اعلان کیا تھا، وہیں پر انسانوں کے خون کے اور ان کے مال کی حرمت کا اعلان بھی کیا تھا۔ ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ لوگوں، تمہارے اوپر آپس میں مسلمانوں کا خون اور مسلمانوں کا مال حرام ہے، جیسے آج کا یہ شہر، آپ کا یہ شہر مکہ قابل احترام ہے، جیسے تمہارا یہ عرفہ کا دن، یہ 9 تاریخ کو عرفہ کا میدان قابل احترام ہے، جس طریقے سے یہ شہر قابل احترام ہے، جس طریقے سے یہ مہینہ ذی الحجہ کا قابل احترام اور عزت والا ہے، اسی طریقے سے تمہارے اوپر آپس میں تمہارے مال عزت و احترام والے ہیں، تمہارے خون عزت و احترام والے ہیں۔ پھر آپ غور کرو، ساری زندگی ایک مسلمان کے خون کی کا احترام ہی بتاتے گئے اور یہاں تک کہتے گئے، فرمایا یجیء المقتول بالقاتل یوم القیامہ۔ او لوگوں، دنیا میں اگر تم نے کسی ایک مسلمان کو بھی ناحق مارا ہوگا، قتل کیا ہوگا، تو یہ مقتول قیامت کے دن، یہ مقتول قیامت کے دن اپنے قاتل کو تلاش کرے گا، ڈھونڈے گا اور اس کو پکڑ کر ناصیتہ وراسہ بیدہ، اس آدمی کی، اس قاتل کی پیشانی کے بال، اس کا سر اس مقتول کے ہاتھ میں ہوگا، یہ کھینچ کر لائے گا حتی یدنیہ من العرش، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس لا کر کھڑا کر دے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑا کر دے گا۔ وَعُودَاجُهُ تَشْخَبُ الدَّمَ، اور خود اس مقتول کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا، قاتل نے جہاں کھنجر مارا ہوگا، جہاں پسٹل ماری ہوگی، جس جگہ سے اس کا خون نکلا ہوگا، اس جگہ سے اس کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا، یہ قاتل مقتول قاتل کو لے کر اللہ کے عرش کے پاس لا کر کھڑا کر دے گا اور فرمائے گا، اے اللہ، یقول یا ربی سلم قتلنی، اے اللہ یہ قاتل ہے، میں اس کو ڈھونڈ کر تیرے پاس لایا ہوں، اس نے مجھے مارا تھا، اے اللہ اس سے سوال کر کہ اس نے مجھے کیوں مارا، اے اللہ اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ اس طریقے سے خون کی حرمت کا اعلان کرتے رہے، اور مال کی حرمت کا اعلان تو آپ نے ویسے ہی فرما دیا تھا، اور فرمایا کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یعقرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو رسوا و ذلیل کرتا ہے، اور نہ اس کو حقیر نگاہ سے دیکھتا ہے، نہ اس کو ذلیل نظروں سے دیکھتا ہے۔ انسان کے برا ہونے کے لیے، ایک مسلمان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو بری نظر سے دیکھے، اس کو حقارت بھری نظروں سے دیکھے۔ پھر آپ نے فرمایا المسلم کل المسلم علی المسلم حرام مالہ و دمہ و عرضہ، ہر مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان پر، ہر مسلمان پر ایک دوسرے مسلمان کا خون بھی حرام ہے، مال بھی حرام ہے، اس کی عزت و آبرو کو اچھالنا بھی حرام ہے۔ آپ اس طریقے سے اعلان کرتے رہے، یہاں تو جب چاہو جس کو رسوا کر دو، جب چاہو جس کو ذلیل کر دو، اور جب چاہو جس سے ناجائز طریقے سے مال لے لو۔ مولانا جرجیس کی موبائل کی دکان ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، خریدنے مت آ جانا۔
जर्जीस साहब की मोबाइल की दुकान है। मैं जानता हूं कि आदमी मेरे इलाके का और मुसलमान है। मैं जानता हूं कि 10,000 रुपए का मोबाइल है, लेकिन नया नया लॉन्च हुआ है। 22,000 और 25,000 रुपए तक उसकी कीमत लग गई। अब 10,000 की चीज को हम 10.5 में दे दें चलेगा, 11 में दे दें, हम भी 2 रुपए कमाने के लिए बैठे हैं, लेकिन हमें अपने भाई की खाल उधेड़ना है। नया नया लॉन्च हुआ है, 10,000 का मैंने लिया है, हम उसको 25,000 की टोपी पहना देते हैं। ये माल भी आपका नाजायज तरीके से है जो आप खा रहे हैं। जर्जीस साहब के पास मोबाइल सबलवाने आते हैं आप, मैं जानता हूं कि 500 रुपए में सबल सकता है, लेकिन हमने आपको कमियां बता दी, इसमें ये कमी है, इसकी ये चीज डैमेज हो गई है, ये सब बदली जाएगी और इसमें खर्चा 3,000 रुपए का आएगा। आप जानते नहीं है मोबाइल से नापलत है, 500 रुपए की चीज का 3,000 बता दिया और आपने दे दिया, उसको कर दिया सही। ये तरीका भी आपका नाजायज है, ये तरीका भी आपका नाजायज है। किसी का मुकदमा कहीं चल रहा है, हमने गरीब आदमी की जमीन और जायदाद पर कब्जा किया है, लिया है, लेकिन जज भी बिकाऊ है, प्रशासन भी बिकाऊ है, करे तो क्या करे। उस गरीब आदमी के पास इतना रिश्वत देने को नहीं है कि वो अपनी जमीन जायज तरीके से ले सके, और जितनी रिश्वत उसको देना पड़ रही है उतने की तो जमीन भी नहीं है। और इस आदमी के शोर से ताकत है, पावरफुल है, इसने 1,00,000-2 लाख रुपए रिश्वत देकर उस जमीन को अपने नाम फैसला अपने हक में करा लिया। मेरे भाइयों, आप गौर कीजिए, हदीस की किताबें पढ़ जाइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि रिश्वत एक ऐसी जुर्म है, इसलिए आपने रिश्वत को सिर्फ हराम कहकर नहीं छोड़ा, बल्कि ऑन स्पॉट फैसला कर दिया, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। नाजायज तरीके से रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला, ये दोनों की दोनों जहन्नम के अंदर दाखिल होंगे। हराम हराम पर आप नहीं लाए और डायरेक्ट ऑन स्पॉट फैसला करते हैं कि अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, क्योंकि रिश्वतों से किसी का जायज हक मारा जाता है और रिश्वतों से किसी के नाजायज हक को, हमारा नाजायज है मामला लेकिन जायज बनाया जा सकता है, और रिश्वत देकर ही किसी मजलूम को जालिम बना दिया जाए और जालिम को मजलूम बना दिया जाता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने यहाँ कोई रू रियायत नहीं बरती, डायरेक्ट फैसला सुना दिया, राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत देने वालों, रिश्वत देने से पहले सोच लो, और रिश्वत लेने वालों, रिश्वत लेने से पहले सोच लो। इमाम कायनात कहते हैं देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नम के अंदर जाएंगे। हजरत अबू बकर से सीखो, हम कहां खड़े हैं। ये कौन सी चीज थी जो अबू बकर सिद्दीक को बार बार पानी पीने पर मजबूर कर रही है। उंगली डालकर, हलक के अंदर उंगली डालकर पेट से पानी के जरिए खजूर को बाहर निकालने पर कौन सी चीज मजबूर कर रही है। ये वही फिक्र आखिरत है, वही आखिरत का तसव्वुर है, वही फिक्र आखिरत है। मेरे भाइयों, इस मंजर को हम अपने सामने रखें और फिर अपने गरीबानों में झांक कर देखें कि हम कहां खड़े हैं। क्या होगा? कुछ नहीं। अभी सूरत हाल ये होगी कि जब जलसा खत्म होगा तो मस्जिद में हमें देखना पड़ेगा कि उतने लोग आए हैं या नहीं आए जितने रोजाना आते थे, और सुबह होकर आप पूछिएगा कि साहब आज फजर में नहीं दिखे। मौलाना साहब क्या बताएं, 2 बजे तो जलसा खत्म हुआ, थोड़ा लेटे तो आंख लग गई, नहीं उठ पाए। आप रोजाना नमाज पढ़ते थे फजर की, और आप आज जलसे में शरीक हुए और नहीं पढ़ सके, तो आप क्या समझते हैं कि आप का ये जलसा कामयाब हो गया? और आप क्या समझते हैं कि पूरा जलसा सुनकर आपने बहुत बड़ा तीर मार दिया? आपने जलसा सुना और जलसा सुनने की वजह से देर से सोए, और देर से सोने की वजह से आप फजर में नहीं उठ सके जबकि आम दिनों में उठ जाया करते थे, तो आप गुनाहगार हो रहे हैं। इस्लाम को ऐसे जलसों की जरूरत नहीं है। जलसों से नमाज की गर्मी लेकर उठो तब तो ठीक है। जो नमाज न पढ़ता था वो नमाज पढ़ने वाला बन जाए। जो पूरे हफ्ते सिर्फ जुमे नमाज पढ़ता था, आज तकरीर सुनने के बाद वो फजर आज फजर शुरू कर दे और आज से ही शुरू कर दे, कामयाब हो रहे हैं। लेकिन यहाँ नमाजी अच्छा खासा जो पूरे हफ्ते नमाज पढ़ता रहा, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता रहा, लेकिन 2 बजे वो सोया, फजर छूट गई, ये तो उल्टा नुकसान हो रहा है। जलसों का फिर फायदा क्या हो रहा है? मेरे भाइयों, हमें
فکر بدلنا پڑے گی اور سوچ بدلنا پڑے گی۔ ابو ہریرہ مکے سے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک منظر دیکھیے، ابو ہریرہ مکے سے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں۔ یہاں مدینے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مدینے کے لوگوں نے دیکھا کہ آج ابو ہریرہ تشریف لائے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، اے ابو ہریرہ، اے ابو ہریرہ، آج مجھے کوئی ایسی حدیث سناؤ، آج مجھے کوئی ایسی حدیث سناؤ جو تم نے ڈائریکٹ جناب محمد رسول اللہ سے سنی ہو۔ بخاری کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ اے ابو ہریرہ، مجھے کوئی ایسی حدیث سناؤ جو آپ نے ڈائریکٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں آؤ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں، سنو۔ وہ حدیث میں نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے سنی ہے۔ میرے اور اللہ کے نبی کے درمیان کوئی اور موجود نہیں تھا۔ اتنا کہا، اتنا فرمایا اور ایک چیخ ماری، تیز آواز چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر زمین کے اوپر گر گئے۔ لوگوں نے پانی کے چھینٹے مارے، ان کو ہوش میں لایا گیا۔ ابو ہریرہ ہوش میں آئے۔ ہاں تو میں عرض یہ کر رہا تھا، سنو۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بولے، گویا ہوئے کہ لوگوں تم حدیث سننا چاہتے ہو اور وہ حدیث سننا چاہتے ہو جس کو میں نے اللہ کے نبی سے سنا۔ لوگوں سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جس کو میں نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے سنا ہے۔ میرے اور اللہ کے نبی کے درمیان کوئی دوسرا شخص موجود نہیں تھا۔ دوسری بار بھی اتنا ہی بول سکے اور بولنے کے بعد پھر ایک چیخ ماری، تیز آواز نکلی اور اس آواز کے ساتھ پھر غشی تاری ہوئی اور چکر آئے اور پھر زمین کے اوپر گر گئے۔ تیسری بار جب ہوش آیا، تیسری بار جب ہوش آیا تو تیسری بار فرمایا، ہاں لوگو سنو، تم کوئی حدیث سننا چاہتے ہو؟ ہاں ابو ہریرہ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم سناتے ہو، سنانے سے پہلے ہی بے ہوش ہو جاتے ہو، رہنے دو۔ فرمایا سنو، آج میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جس کو میں نے ڈائریکٹ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے۔ میرے اور اللہ کے نبی کے درمیان کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا، صرف میں تھا اور جناب محمد رسول اللہ۔ اور آپ یہ فرما رہے تھے، اے ابو ہریرہ، جہنم سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں سے دہکائی جائے گی۔ جہنم میں سب سے پہلے 3 قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے۔ اے لوگوں، جہنم میں سب سے پہلے 3 قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے۔ جہنم ان 3 لوگوں سے سلگائی جائے گی۔ سب سے پہلے اس شہید کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک شہید۔ دوسرا امیر دولت مند جس نے دکھاوا کر کر کے لوگوں کو دکھا کر ریا نمود کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ صدقہ و خیرات کیا ہوگا، وہ امیر۔ اور تیسرا عالم قرآن، عالم حدیث۔ یہ 3 لوگوں سے جہنم سلگائی جائے گی۔ اے ابو ہریرہ، اس شہید نے اپنی جان تو دی ہوگی، اس نے اپنی گلے پر گردن پر تلوار تو چلوائی ہوگی، اس نے اپنا پیٹ تو پھڑوایا ہوگا، میدان جنگ میں جوان مردی سے لڑا تو ہوگا، اس نے کشتوں کی کشتے بہائے تو ہوں گے، کافروں کو مار مار کے ان کے لائنیں صفے تو بچھائی ہوں گی، لیکن اس نے رضا الہی کے لیے نہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ایسا نہیں کیا ہوگا، بلکہ اس نے ایسا اس لیے کیا ہوگا، کشتوں کے کشتے اس لیے بہائے ہوں گے تاکہ لوگوں سے بہت بڑا بہادر کہیں، جوان مرد کہیں، تیر انداز کہیں۔ ریا اور نمود اس کے اندر تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس شہید کو جہنم کے اندر ڈالے گا، کیونکہ اس نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے جنگ نہیں لڑی ہے۔ اس شہید کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر اس امیر کو جہنم میں ڈالا جائے گا جس نے دکھاوا کر کر کے لوگوں میں صدقہ اور زکات و خیرات کیا ہوگا۔ لو میں اتنا دے رہا ہوں، میرے پڑوسی نے 10,000 دیا، میں 15 دے رہا ہوں، اچھا اس نے 15 دیا تو میں 20 دے رہا ہوں۔ میرے بھائیو تصور کیجئے آپ، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر فرمایا لوگوں، اللہ کے نبی یہ
نبی حدیث بیان کر رہے تھے تو میں نبی اکرم کے پاس موجود تھا, میرے اور نبی کے درمیان کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا. آپ نے تیسری چیز فرمائی, عالم قرآن عالم حدیث کو جہنم میں ڈالا جائے گا, اس لیے کہ اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنا فن لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے تکبر کے ساتھ اس نے لوگوں کو پرچار کیا ہوگا, دعوت و تبلیغ کی ہوگی. اس لیے نہیں کہ لوگ باعمل بن جائیں, اس لیے نہیں کہ اللہ کی ہم مجھے اس دعوت و تبلیغ کا ثواب دیا جائے, بلکہ اس لیے کہ لوگ اسے بہت بڑا مقرر کہیں, بہت بڑا خطیب کہیں, بہت بڑا رائٹر کہیں, مصنف کہیں, بہت بڑا مدرس کہیں جی. اس لیے یہ ریا نمود اس کے اندر آئی, اس لیے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. اور میں بار بار بے ہوش ہو کے زمین کے اوپر اس لیے گر رہا ہوں کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ نبی سے حدیث کے متعلق سوال جواب میں ہی کرتا ہوں اور نبی کی حدیثیں میں ہی پہنچاتا ہوں. لوگوں مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ابو ہریرہ بھی قیامت کے دن اسی صف میں کھڑا نہ کر دیے جائیں, مجھ سے بھی اسی صف میں کھڑا نہ کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ میرے دل کے اندر بھی ریا نمود پیدا نہ فرما دے. میرے بھائیو, جب تیسری مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملے ادا کیے تو پھر یہاں جملے ادا کرنے کے بعد پھر ایک چیخ ماری اور تیسری بار بھی بے ہوش ہو کر زمین کے اوپر گر گئے. یہ کون سی چیز تھی؟ ہو گئی تبلیغ. ایک حدیث سنائی ابو ہریرہ نے, پورے مجمع نے اسی ایک تقریر کو سن لیا, ایک حدیث کو سن لیا. یہ نوٹنکیاں, یہ ڈرامے ہمارے یہاں ہوتے ہیں. فجر تک جلسے چلیں گے, 2 بجے تک چلیں گے, 1 بجے تک چلے گا, 3 گھنٹہ بولیے گا, 2 گھنٹہ بولیے گا, 4 گھنٹہ بولیے گا. یہ ہمارے یہاں چلتا ہے. وہاں نہ کوئی پریشر تھا, نہ کوئی دباؤ تھا, وہاں تھا تو اخلاص تھا. بولنے والا بھی مخلص تھا اور سننے والے بھی مخلص تھے. اور تصور کیجئے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نعوذ باللہ, یہاں بیٹھے ہوئے جتنے مسلمان ہیں کیا یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ابو ہریرہ کے اندر بھی تکبر آ سکتا ہے؟ کیا وہ بھی گھمنڈ میں سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے سنائی, ان کو تکبر تھا؟ نعوذ باللہ. ہماری زبان کٹ کے گر جائے اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم ایسا جان بوجھ کر سوچ بھی لیں, لیکن فکر آخرت کیا تھی, ڈر کیا تھا اور آخرت کا تصور کیا تھا؟ لوگوں, تم میں سب سے زیادہ حدیثوں کو بیان کرنے والا میں ہی ہوں, حدیثوں کو پوچھنے والا میں ہوں, نبی اکرم سے سوال جواب کرنے والا میں ہوں, اور سوال جواب کر کے میں ہی تم کو سب سے پہلے بتاتا ہوں. مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اس صف میں مجھے کھڑا نہ کر دیا جائے. ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ نہ کہہ دے کہ ابو ہریرہ تو نے سب سے زیادہ اس لیے بیان کی حدیثیں کہ تاکہ لوگ تجھے بہت بڑا حدیثوں کا بیان کرنے والا کہیں, جاؤ جہنم کے اندر. تیسری بار چیخ مارتے ہیں اور بے ہوش ہو کے زمین کے اوپر گر جاتے ہیں. صحابہ کا کی فکر آخرت یہ, اور حدیث بیان کرنے سے پہلے انہوں نے ایک منظر یہ باندھا, اور ان واقعات کی روشنی میں ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ویسا بن پائیں گے, لیکن ہم یہ تو سوچیں کہ ان واقعات کی روشنی میں ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیسے لگ رہے ہیں. ہمارے اندر کتنی فکر آخرت ہے, کتنی فکر آخرت. جو صورتحال ہے آپ دیکھیے, فکر آخرت کہاں ہے, کیا ہے. علماء کے سامنے بیڑیاں پی جانے لگے, سگریٹ پی جانے لگے, اور جب پوچھا جائے کہ بھائی بڑے بڑے علماء یہاں بیٹھے ہیں اور تم بڑی بے ادبی کر رہے ہو, تو آپ بیڑی بھی پیتے جائیں اور ہنس کے کہیں کہ بڑے بڑے مولوی بھی پیتے ہیں, ہم نے پی لیا تو کیا ہے. یہ آپ کا جواب رونگ ہے. آپ نے ماڈل یا آئیڈیل علماء کو بنایا ہے. اسلام شروع سے کہہ رہا ہے کہ علماء آئیڈیل نہیں ہوتے ہیں, علماء نمونہ نہیں ہوتے ہیں. علماء جو بیان کر رہے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں ان کو دیکھو. ڈاکٹر ذاکر نائک بار بار ایک ہی پیغام دیتے رہے کہ مسلمانوں کو دیکھنا ہے, اگر اسلام کو دیکھنا ہے تو مسلمانوں کو مت دیکھو, قرآن و حدیث دیکھو. قرآن دیکھو, حدیث دیکھو. قرآن پڑھو گے اور حدیث سمجھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کیا ہے. مسلمانوں کے حالات پر نظر ڈالو گے اور اسلام کو سمجھنے کے لیے مسلمانوں کو دیکھو گے تو تم کبھی بھی اسلام کی صداقت تک نہیں پہنچ پاؤ گے. بقول اس رائٹر کے جس
जिसने पूरी दुनिया घूमी और पूरी दुनिया घूमने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचता है, उसने कहा मैंने इस्लाम का मुताला किया, यहूदियत का किया, ईसाइयत का किया, दुनिया में बड़े बड़े जितने मज़ाहिब हैं मैंने हर मजहब की स्टडी की, मैंने 35 साल मुताले में लगा दिया, अदियान का मुताला करने में सर्फ कर दिया, और अदियान का मुताला करने के बाद, मज़ाहिब का मुताला करने के बाद जब मैंने दुनिया की सैर की तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि अगर कोई मुझसे ये कहे कि बताओ दुनिया का सबसे अच्छा मजहब कौन है, तो मैं कहूंगा कि वो इस्लाम है, मैं कहूंगा कि वो इस्लाम है। लेकिन अगर पूछने वाला ये पूछे कि पूरी दुनिया की तुमने सैर की तो ये बताओ दुनिया की तुम्हें सबसे बदतर कौम कौन सी नजर आई, तो मैं बरजस्ता ये कहूंगा कि सबसे बेहतर मजहब तो इस्लाम है, लेकिन दुनिया की बदतरीन कौमों में सबसे बदतर कोई कौम है तो वो कौम मुस्लिम है। मुझे उस राइटर के इस आइडियोलॉजी पर कोई एतराज नहीं है, उसने इस्लाम की तारीफ की है इसलिए मुझे एतराज नहीं है, और बदतरीन कौम मुस्लिम बताई है मुझे इस पर भी कोई एतराज नहीं है, क्योंकि जमहूरियत इसी का नाम है सच्चाई सुनो और सच्चाई सुनने का जज्बा अपने अंदर पैदा करो। यही जमहूरियत है, यही सेकुलरिज्म है। कितने पर्चे मेरे पास आए और कितनी बातें सुबह से कही, जबकि मौजू मुझे दिया गया फिक्र आखिरत, लेकिन फिर भी कचो के मारे गए। मौलाना साहब ऐसा ऐसा माहौल है, क्या किया जाए? सिर्फ आपकी बस्ती का नहीं, ये माहौल अब तकरीबन हिंदुस्तान के हर शहर का हो चुका। मौलाना साहब हमारे यहाँ की लड़कियां कॉलेज में जाती हैं पढ़ने, आजमगढ़, सठियाओं, इधर उधर कहाँ, और वहां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ उनके अफेयर चल रहे हैं, कैंटीन पे बैठ के चाय पी जाती है। आप क्यों बांध रहे हैं मौलाना जर्जीस को? आपके इलाके की लड़कियां, आपने मौजू दिया होता बेपर्दगी, बेहयाई या इस्लाह मुआशरा, तो इस पर रोशनी डाली जाती। लेकिन ये सिर्फ सठियाओं का मामला नहीं है, आजमगढ़ का, मुबारकपुर का मामला नहीं है, ये अब हर शहर का एक रोना हो चुका है। मीडिया देखिए, आप सोशल मीडिया पे जाइए, बाकायदा प्लानिंग हो चुकी है कि इनके इतने इतने घरों की लड़कियों को अपने घर की बहू बनाना है। आप बैठे हैं, आप सोच रहे हैं ये दिन तो देखना थे, और क्यों नहीं देखेंगे? को एजुकेशन के जो नुकसानात मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले बता दिए थे, आप कैसे आंख बंद करके बैठे रह सकते हैं? ये चीज तो इमाम कायनात ने 1400 साल पहले बता दी थी। ला यखलु अन्ना रजुलुम बिइमरातिन, कोई भी मर्द किसी औरत के साथ अकेले तन्हाई में न गुफ्तगू करे और अकेले में न जाए। कोई लड़की घर से अकेले घर के दरवाजे को बाहर क्रॉस न करे, उसके साथ महरिम हो, शौहर हो या भाई हो या माँ बहन हो, अकेली वो सफर नहीं कर सकती है। यहाँ तो बाकायदा हमारी लड़कियां उन स्कूलों में और कॉलेजों में पढ़ रही हैं जहाँ लड़के और लड़कियां बैठकर एक साथ तालीम हासिल कर रहे हैं, और बाप अपनी बेटियों के हाथ में जब मोबाइल देगा, एंड्रॉइड मोबाइल देगा, फेसबुक और मैसेंजर और व्हाट्सएप चलाने वाला मोबाइल देगा, तो ये दिन तो आप देखेंगे और देखना पड़ेगा, क्योंकि इन दिनों की पेशीन गोई मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले कर दी थी। कहां खड़े हैं हम और किस जगह खड़े हैं? ऐसी स्कूलों में और ऐसी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाली लड़कियां मुजरिम नहीं हैं, उनको ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले माँ बाप भी मुजरिम हैं और वो भाई भी मुजरिम हैं और बराबर के जुर्म में शरीक हैं। इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वो नस्लें कहां से पैदा हो? मुअत्ता पढ़िए इमाम मालिक की, एक सहाबिया के घर में जब बच्चा पैदा होता है, वो जब पेशाब करता था तो उसकी माँ उसकी शर्मगाह पर पानी का बर्तन डाल दिया करती थी।
وہ بچہ جب پہلا دن ہوا اپنے پیروں کے بل چلنے کے لائق ہوا، اور پہلا دن تھا چلنے کا، پہلا دن تھا، اس بچے کو جب پیشاب لگا تو اس نے چھوٹا سا پانی کا مٹی کا برتن لیا اور ایسے ہی اٹھایا۔ وہ چھوٹا سا بچہ پانی کا چھوٹا سا برتن ہی اٹھا پائے گا، اس نے پانی اس میں لیا اور اپنے آپ جانے لگا۔ اس کی ماں اس کو دیکھ رہی ہے، اس بچے نے جیسا تیسا پیشاب کرنا چاہ کر لیا اور پانی ویسے ہی اپنے شرمگاہ پہ ڈالنے لگا جیسے اس کی ماں ڈالتی تھی۔ ماں یہ منظر دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ماں اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہی ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی، میں جو تربیت دینا چاہتی تھی وہ میں نے تربیت دے دی۔ اب یہ میرا بچہ جب بڑا ہوگا تو اب اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ بیٹے پانی لے کر استنجا کرنے جاؤ، یہ بچہ خود پانی لے کر اب استنجا جانے لگا تو بڑا ہوگا یہی دماغ اس پہ اس کے بیٹھے گا، اور بچپن میں پڑھائی ہوئی چیزیں اور سکھائی ہوئی چیزیں بچوں کے ذہن پر ایسے نقش ہو جاتی ہیں جو مٹنے کا نام نہیں لیتی ہیں۔ ماں اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہی ہے، ہیپی برتھ ڈے منانے والے اپنے آپ کو کامیابی کے کون سے معراج پہ اپنے آپ کو سوار کیے ہوئے، بی اے اور اے میں جن کے بچوں نے آج کر رکھا ہے اور پی ایچ ڈی جن کے بچوں نے آج کر رکھا ہے، اور ان کو بھی دیکھو تو ساری پڑھائیاں انہوں نے پڑھ لی ہے، لیکن پینٹ کی چین کھول کر آج سڑکوں پر وہ ایسے پیشاب کرتے ہیں کہ کتا بھی پیشاب کرتا ہوگا تو اس کو اس سے زیادہ تہذیب ہے، اس لیے کہ وہ ایک پیر اٹھا لیتا تاکہ چیٹے نہ آئے۔ ہماری یہ پڑھی لکھی نسل، یہ کو ایجوکیشن میں پڑھنے والی نسل، یہ انگریزی تعلیم کے دل دادا معاف کیجئے گا اس سے بھی برے طریقے سے آج پیشاب کر رہے ہیں کہ پانی پیشاب کے چیٹے آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں ایجوکیشن کو اور ماڈرن تعلیم کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، نظریات اپنے بدلیے، لڑکیوں کو ایسے اسکول میں بھیجیے یا ایسے کالجز میں بھیجیے جو صرف لڑکیوں سے تعلق رکھتا ہو اور جہاں باقاعدہ آپ کا اہتمام ہو، بھائی چھوڑنے جاتا ہو بھائی لینے آتا ہو، جہاں کو ایجوکیشن ہوگی، لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کر آئیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ یہ تصور کر لیں کہ میری بہن بالکل ٹھیک، میری بیٹی بالکل ٹھیک۔ غور کرو میرے بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ کی جن کی پاک دامنی کا اعتراف عرش والے نے کیا ہے اور سورہ نور میں جن کی برات و پاک دامنی پر 18 آیتیں نازل کی ہیں، حضرت عائشہ بھی اس الزام سے نہیں بچ سکی ہیں، تو ہماری اور آپ کی بیٹیاں کون ہوتی ہیں اور کس کھیت کی مولی ہیں؟ میرے بھائیوں، ہم تصور کریں کہ ہماری بیٹیوں پر آج کیوں نہیں آئے گی، ہم کیوں نہیں تصور کرتے ہیں اور ہم کیوں نہیں چلتے حضرت عائشہ کی سیرت طیبہ کی طرف؟ ہماری ماں اور بہنوں کے لیے اور بیٹیوں کے لیے تو عائشہ صدیقہ کی زندگی آئیڈیل ہے اور ماڈل اور نمونہ ہے، کیوں نہیں؟ کہاں ہم پڑے ہیں اور کہاں ہم جا رہے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کریں آپ، یہ کون سا جذبہ تھا اور ابو بکر صدیق کو یہ کون سی چیز یہاں تک لے آئی؟ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہیں اور بخاری شریف کا یہ منظر، یہ چیپٹر ہے، آپ دیکھیے بخاری شریف کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ اداس ہے، کہا اللہ کے نبی آج مجھے آپ سے کچھ سیکھنا ہے۔ کیا سیکھنا ہے؟ کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ، کوئی ایسی دعا بتاؤ جس دعا کو پڑھ کر، جس وظیفے کو پڑھ کر میں اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر سکوں، مانگ سکوں۔ کون؟ ابو بکر صدیق۔ ابو بکر صدیق اور گناہ سوچا جا سکتا ہے، لیکن یہی تقویٰ ہے اور یہی فکر آخرت۔ اے اللہ کے نبی مجھے بتائیے کوئی ایسی دعا کہ جس سے میں اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہوں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اے ابو بکر تم تو جنتی ہو، تمہیں گناہوں کی معافی مانگنے کی کیا ضرورت، جبکہ جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ موجود ہے۔ ابھی مجھ سے پیش رو خطیب نے عشرہ مبشرہ کو جن کو جنت میں جانے کی بشارت سنائی، اس میں ابو بکر صدیق بھی شامل ہے۔ میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق بھی جنتی، لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا اے ابو بکر تم تو جنتی ہو، تمہیں گناہوں سے معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ ایک معلم کا کام ہوتا ہے، ایک شاگرد کا کام کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے جس دعا کو پڑھ کر میں اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا رہوں، کرتا رہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے ہیں اے ابو بکر تم تو جنتی ہو، بخشے بخشائے ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے، بلکہ آپ نے ایک دعا سکھلائی۔ ابو بکر بیان کرتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاء، اللہ کے نبی نے مجھے ایک دعا سکھلائی اور فرمایا اے ابو بکر تم اس دعا کو پڑھتے رہا کرو،
اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ بخاری کے صفحات پر یہ حدیث دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر تم اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لو، اس دعا کو پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر، میں نے اپنے نفس کے اوپر بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے، میں نے اپنے آپ پر، اپنے نفس کے اوپر بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، اور میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ ذنوب استعمال ہوا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے اور میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ ابو بکر صدیق سے گناہ، کون عقیدہ رکھے گا کہ ابو بکر سے گناہ ہوں گے؟ لیکن نبی اکرم پھر بھی سکھلا رہے ہیں مانگو۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ جب ابو بکر صدیق جن سے گناہوں کا امکان نہیں ہے، جب وہ اپنے گناہوں کی معافی نہ کرتا، گناہوں پر معافی مانگ سکتے ہیں اور توبہ کر سکتے ہیں، تو پھر ہمیں اور آپ کو اپنے گناہوں پر کتنی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اور یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے ظلم کیا، ظلما کثیرا بہت زیادہ ظلم، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے گناہ کیا، بہت زیادہ گناہ۔ ولا یغفر الذنوب، اور ذنب کی جمع ذنوب، میرے گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ کون معاف کرے گا؟ ولا یغفر الذنوب الا انت، صرف تو ہی معاف کر سکتا ہے۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اپنے رحم و کرم سے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ یہ نہیں کہہ رہے میری نمازوں کے عوض بخش دے، میرے روزوں کے بدلے میں بخش دے، میں نے اتنے حج کیے اس کے بدلے میں بخش دے، میں نے اتنی عبادت کی اللہ میری عبادت کے بدلے میں۔ کسی کی عبادتیں کیا اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے احسان کو ادا کرتا ہے؟ پوری باڈی تو چھوڑو، پورا جسم تو چھوڑو، یہ دو آنکھ ہے نا، ایک آنکھ کے احسان کو اگر ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے اور ہماری اور تمہاری پوری زندگی کی عبادتیں ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دی جائیں تو ساری زندگی کی عبادتیں مل کر بھی اللہ کے ایک آنکھ جو دی ہے اس کا بھی احسان ادا نہیں کر سکتی، تو ہماری عبادتیں تو ہمیں نہیں بخشوا سکتی ہیں۔ اے اللہ تیرا رحم و کرم، تیری رحمت، تیری مغفرت اور تیری نظر کرم اگر ہمارے اوپر نہ ہوئی تو ہمیں کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ اے اللہ مجھے اپنے رحم و کرم سے، اپنے نظر کرم سے بخش دے۔ انک انت الغفور الرحیم، تو بہت ہی زیادہ بخشنے والا، تو بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کو کس نے، کون سی چیز یہ دعا مانگنے پر مجبور کر رہی ہے؟ وہی فکر آخرت۔ اچھا وہ جانتے تھے، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام لائے اور عبادت میں لگ گئے۔ اللہ کے نبی نے ان کو خیر و برکت کی دعا دی، ان کے پاس بڑا مال آنے لگا، بڑی فراخی ہونے لگی۔ اب وہ سوچنے لگے کہ یا اللہ ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ میں جو نمازیں پڑھنے لگا، عبادت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری عبادتوں کا بدلہ ہمیں اسی دنیا میں دے رہا ہو اور آخرت میں ہمیں محروم کر دے۔ دوبارہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے نہیں چاہیے دنیا میں یہ مال، یہ دولت، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری عبادتوں کا انعام اللہ مجھے دنیا میں دے رہا اور آخرت میں محروم کر دے۔ اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجیے، اللہ مجھے دنیا میں نہ دے، آخرت میں مجھے ان عبادتوں کے بدلے میں اللہ اور اپنے رحم و کرم سے مجھے بخش دے، مجھے دنیا میں نہیں چاہیے۔ اچھا سوچ کیا تھی؟ ان کو تھوڑا سا ملنے لگے، کہیں ایسا تو نہیں میری عبادتوں کا بدلہ مل رہا ہے، اور ہمیں ملنے لگے اللہ نے میری سن لی، اب اور پڑھیں گے۔ اور سوچ دوسری کیا ہے؟ مولانا پتہ نہیں اتنی دعا کر رہا ہوں اللہ کچھ دے ہی نہیں رہا،
مولانا آپ بھی دعا کریے میرے لیے. میں تو بہت دعا کرتا ہوں. 5 ہماری شکایت یہ ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں ہمیں کچھ مل ہی نہیں رہا. ان کی شکایت کیا تھی؟ کتنی چینجنگ آ چکی ہے, کتنی چینجنگ ہمارے اندر. ان کی شکایت کیا تھی؟ اے اللہ کہیں دنیا ہی میں تو مجھے میری عبادتوں کا حساب و کتاب و ثواب تو نہیں دے رہا ہے, آخرت میں کہیں تو مجھے محروم نہ کر دے. ہماری سوچ یہ ہے. اور میں ایسے شخص کو جانتا ہوں اس کا گھر بیچارہ لٹ گیا, برباد ہو گیا, گجرات کا ہے, وہ جا چکا ہوں وہی حادثے میں. اور جب میں گیا تو میں نے کہا بھائی پہلے تو تم 5 ٹائم کی نماز پڑھتے تھے. نہیں پڑھتا ہوں. میں نے سوال بھی نہیں کیا. میں نے کہا یار تم تو بہت پروگرام کراتے تھے میرے. نہیں کراؤں گا. میں نے کہا یار بوکھلا کیوں رہے ہو, کیا بات ہے؟ بس ایسے ہی مولانا صاحب آئیے چائے پیجیے. اور اس نے, اللہ اس کو معاف کرے, اس نے کہا کہ اب یہ اللہ واللہ کی باتیں اسٹیج پہ کرنا ہمارے پاس مت کرنا. اور یہ وہ شخص تھا جس نے انگلی پکڑ پکڑ کر مجھے اسٹیج پہ لے گیا اور پروگرام کرائے میرے. کیوں؟ کہنے لگا اتنا بڑا حادثہ. میں نماز پڑھتا تھا, تہجد بھی پڑھتا تھا, کیا کیا اللہ نے؟ پورا گھر, میری بیوی ماری گئی, میرے بچے مارے گئے, میری لڑکیوں کے ساتھ ریپ ہوئے, کیوں نہیں حفاظت کی اللہ نے؟ دماغ گھوم گیا اس کا, دماغ گھوم گیا اس کا, ذہن چلا گیا اس طرف. اور 2 جملے جو میں نے سمجھائے تو ڈانٹ مجھے کو سننا پڑی. اور ڈر تھا کہ اب 3ری 4تھی مرتبہ کچھ کہوں تو مجھے کو گالی نہ دینے لگے. موقع اور محل دیکھ کر نہ بات کرنی چاہیے. عزت اسی میں تھی کہ اس کی چائے پیو چلے آؤ بس واپس. پھر ہم نے اس کو کچھ نہیں کہا, لیکن تقریر میں نے اس وقت میں نے اس کا ذکر کیا, نام اس کا بھی نہیں لیا وہاں پر. لیکن آج کی تاریخ تک وہ آدمی اپنے آپ کو ابھی تک چینج نہیں کر سکا. اور 5 وقت کی نماز تو چھوڑو, اب جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ آدمی. چلا گیا اس طرف. ہماری ذہنیتیں کیا ہو گئی ہیں؟ ہم کسی چیز کو ابتلا اور آزمائش پر محمول کیوں نہیں کرتے؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بھی تو ہو سکتی ہے. اور تم تو اتنی سی بات لیے بیٹھے ہو. یہ ہماری سوچ یہ ہے. وہاں جنگ بدر جس دن فتح اور کامیابی کا ڈنکا بجتا ہے اور صحابہ کرام جنگ بدر میں بدر کی فتح پر جشن منا رہے ہیں, یعنی خوشی کا ماحول ہے, نبی اکرم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ہے. اسی جنگ بدر میں بدر کے مقام پر ایک صحابی دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جشن مت منائیے, آپ خوشیاں منا جنگ بدر میں آپ کو کافروں پر فتح نصیب ہو گئی ہے, لیکن اے اللہ کے رسول آپ کی بیٹی عثمان غنی کی بیوی رقیہ اس دار فانی سے کوچ کر گئی ہیں. رقیہ اس دار فانی سے کوچ کر گئی ہیں. حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو, جس دن پہلی جنگ عظیم جنگ بدر میں جو پہلی کامیابی ملی اور جس کا بھی جشن کا خمار اترا بھی نہیں تھا, فتح و کامیابی کے ابھی قصیدے پڑھے جا رہے تھے, تعریف ہو رہی تھی اللہ کی, یہ خوشی کا ماحول تھا. اور اسی دن یہ خبر ملتی ہے آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو مٹی دیتے جا رہے ہیں, اور سوائے زبان سے یہ جملے اور ان کے علاوہ کچھ نہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آزمائشوں میں پورا اترنے کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ دیکھو غم کے پہاڑ میرے اوپر بھی توڑے جا رہے ہیں, تمہارے اوپر بھی یہ غم آ سکتے ہیں. اور قرآن کریم کی وہ آیت اٹھاؤ جس میں صبر کرنے والوں کے لیے بشارت کی خبر سنائی گئی, جنت کی بشارت دی گئی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم تم کو آزمائیں گے خوف ڈال کر, بھوکا مار کر, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ تمہارے مالوں میں نقصان کر کے اور تمہاری جانیں لے کر, وَالثَّمَرَاتِ تمہاری کھیتیاں
بیویاں, تمہارے پھل فروٹ, تمہارے یہ باغیچے, ان تمام کو برباد کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. وبشر الصابرین, آئے میرے نبی ان تمام مصیبتوں میں میرے جو بندے صبر کر لیں ان کو جنت کی بشارت سنا دو, ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو. میرے پیارے بھائیوں, ذرا ہم یہاں پر غور کریں کہ وہ کون سی چیز تھی, وہ کون سی چیز تھی. یہ بھی بخاری کے اندر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک لڑکی مجبوری کی ماری ہوئی, آزمائشوں میں مبتلا, شوہر بیمار پڑا ہے, بچوں کے دانے دانے کے محتاج, اپنے چچیرے بھائی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کیا ہے میرے چچیرے بھائی, دکھوں کی ماری ہوئی تیری بہن تیرے پاس آئی ہے, مجبوری کی ماری ہوئی تیری بہن تیرے پاس آئی ہے, تمہارے بہنوئی کی طبیعت خراب ہے, بستر پر لیٹے ہوئے ہیں, تم جانتے ہو, پھر تم میری مدد کیوں نہیں کرتے ہو, تھوڑی سی میری مدد کر دو تاکہ تمہارے بھانجے کچھ کھا لے, تمہارے بہنوئی کے لیے میں کچھ لا سکوں. اور آج وہ چچیرا بھائی اپنے دل کے پھپھولے جو سینے میں چل رہے تھے وہ نکال کر پیش کرتا ہے, اپنے دل کا درد پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میری چچیری بہن ہو, سگی بہن نہیں. چچیری بہن کے ساتھ اسلام میں رشتہ جائز ہے, میں تمہارے لیے سپنے دیکھا کرتا ہوں, خواب دیکھا کرتا ہوں, میں نے بہت مرتبہ کوشش کی کہ تم سے اپنے پیار و محبت کا اظہار کروں, لیکن اپنے چچا کی زندگی میں میں کچھ بھی نہیں کر سکا. اور پھر ایک دن ایسا آیا, میں تمہارے وصال کے لیے ترستا رہا, تمہاری ملاقات کے لیے تڑپتا رہا. آئے میری چچا کی بیٹی, میں نے جو خواب دیکھے تھے وہ پورے نہیں ہو سکے کہ میرے چچا کا انتقال ہوا, لیکن انتقال سے پہلے میرے چچا نے تیرا ہاتھ کسی غیر کے ہاتھ میں دے دیا, اب تو اس کی بیوی بن گئی. بہن کہتی ہے کہ مجھے ان تمام چیزوں کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے, اگر ایسی بات تھی تو اسلامی طریقے سے تم رشتے کا پیغام دیتے, میں سوچتی سمجھتی اور اپنے والدین سے بات کرتی. لیکن لڑکے نے کہا, اس کے چچیرے بھائی نے کہا, میں یہ کچھ نہیں جانتا, آج تم مصیبت میں ہو, پریشانی میں ہو, لیکن میری محبت وہی ہے, دل میں آگ لگی ہوئی ہے, میں تم سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں, آج کی رات تمہیں میرے پاس گزارنا پڑے گی, اور اس کے بعد ہم تمہیں جو تم کہو گی, جتنی ضرورت تمہیں ہوگی میں تمہاری ضرورت پوری کر دوں گا. یہ بیچاری بہت کچھ سناتی ہے لیکن لڑکے کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو ذرا دیکھیں, آئے نوجوان نسل ذرا غور کرو, آئے کالجز میں پڑھنے والی میری بیٹیوں, میری بہنوں, اس قوم کی بچیوں, ذرا غور کرو, اس واقعے کو دیکھیے. وہ بھی ایک عورت تھی, کچھ بچوں کی ماں بھی بن چکی تھی, اس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے, اپنے شوہر کے علاج کے خاطر, اپنے بچوں کو کھلانے دانے پانے کی خاطر وہ اپنے بھائی کے پاس جا رہی ہے. اس کا بھائی بھی رشتے میں سگا بھائی نہیں ہے, اور وہ ایک رات میں آنے کا سودا کر رہا ہے. یہ مجبوری ہے, میں کیا کروں, میرا شوہر بیمار ہے, بچے دانے دانے کے محتاج ہیں. اس نے کچھ سوچا اور سوچنے کے بعد ایسے موقع پر ذہن کام نہ کیا, لیکن اس عورت نے مثبت انداز میں جواب دے دیا, نگیٹو نہیں, پازیٹیو جواب دیتے ہوئے فرمایا ٹھیک ہے. اس نے کچھ درہم اس لڑکی کو, اس عورت کو دے دیے, جاؤ اپنے شوہر کی دوا لو, بچوں کو کھلاؤ, رات میں جو وعدہ کیا اس وعدے کے مطابق تم چلی آنا. شوہر بیمار تھا, نیند میں سویا ہے, بچوں کو بھی گہری نیند میں سلاتی ہے, اور جو وعدہ تھا اس وعدے کے مطابق یہ جا رہی ہے, دروازے کو دستک دیتی ہے. یہ نوجوان اپنے دل میں خیالات پالے ہوئے ہیں, ماحول بنا ہوا ہے, آج ہم برسوں پرانی اس محبت کی جسم کے ساتھ کھیلوں گا, آج ہم کھیلیں گے. یہ وقت موعود پر وہاں پہنچتی ہے, خیالات میں جو تصورات اس نے اپنے ذہن میں بٹھا رکھے ہیں وہ بہت آسانی سے نہیں چھوٹے. بچوں کی ماں بن گئی, اس کے باوجود بھی اس کی محبت اس کے دل سے نہیں نکلی. یہ اس کے قریب آتا ہے, یہ کانپ رہی ہے, اس کے جسم کے رونگٹے رونگٹے کھڑے ہیں, تھرا رہی ہے, چہرے کا رنگ فق ہو چکا ہے, سرخی آنے لگی ہے. یہ کہتا ہے
अरे मैंने तो ऐसे ऐसे सपने देखे हैं, ख्वाब देखे, और तुम इतना डर रही हो, आगे के रास्ते कैसे तय होंगे? इतना डरोगी तो कैसे काम चलेगा? आओ, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ मुझे नवाजना है, और तुम्हारे शौहर और तुम्हारे बच्चों को मुझे देखना है। झट से हाथ पकड़ता है, अपने बिस्तर की तरफ खींचता है। इस औरत ने अपने चचेरे भाई का हाथ पकड़ के झटक दिया, आंखों में आंसू हैं, चीखते हुए कहती है, इत्तकिल्लाह या इब्नाम, इत्तकिल्लाह या इब्नाम। आए मेरे चचा के बेटे, आए मेरे भाई, अल्लाह से डर जा, आए मेरे भाई, अल्लाह से डर जा। जरा गौर करो कि इसने रिश्ता कौन सा जोड़ा है, और अपने उस भाई को, जो इसका सगा भाई नहीं चचाजाद भाई था, जो अपने तसव्वुरात की दुनिया में कहीं और मगन था, कैसे कैसे सपने आज की रात के बारे में सोच रखे थे। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, उसके कान में यह आवाज जाती है, इत्तकिल्लाह या इब्नाम, आए मेरे चचा के बेटे, अल्लाह से डर जा। तेरी इस बहन ने, अल्लाह की इस बंदी ने आज तक किसी गैर मर्द की तरफ नजर उठा के नहीं देखी है। आज पहला तू वो शख्स है जो मेरे हाथ तक पहुंच गया है, जो मेरे कलाई तक पहुंच गया है, जो मुझे नजरें फाड़ के देख रहा है। मेरे शौहर की और मेरे बच्चों की मजबूरी मुझे यहाँ खींच के ले आई, लेकिन उस मोहर को तोड़ने की कोशिश मत कर जो अल्लाह ने तेरे लिए हलाल नहीं की है। कब्र के फरिश्ते क्या अजाब देंगे, और कब्र के अजाब का तसव्वुर कर, जहन्नम की जासूस तपिश का मंजर अपने दिमाग में बिठा। इतना सा जुमला उसके दिल में घर कर जाता है। तसव्वुरात की दुनिया में रहने वालों, मौलवी जर्जीस की तकरीर का क्या असर होगा, वो सुबह तुम्हारे व्हाट्सएप और फेसबुक बता देंगे। कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाली लड़कियों के फेसबुक और व्हाट्सएप बता देंगे। क्या असरात होंगे वो हमें अच्छी तरीके से मालूम है, लेकिन हम आपको फिक्र आखिरत से फिर जोड़ रहे हैं। उस नौजवान ने जब इत्तकिल्लाह का जुमला सुना तो अब लरसने की बारी उसकी थी। वो कांप गया, वो थर्रा गया, वो बेकाबू हो गया। उसने कहा, मेरी बहन, तू तो एक काम पर अल्लाह से इतना डरी हुई है, और वो काम तूने अभी किया भी नहीं है, और मैं पूरी जिंदगी मैंने गुनाहों में अपनी गुजार दी है। आए मेरी बहन, जा, मैंने तुझे माफ किया है, जा, मैंने तुझे छोड़ दिया है। वो दीनार भी मैंने, वो दिरहम भी मैंने बख्श दिए हैं, मैं तुझसे नहीं मांगूंगा, वो मेरा हल्का सा ताउन है। फिर भी तुझे जब जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं तेरी और भी मदद करूंगा। इसके बाद वो औरत जाने लगी। जाते जाते इस नौजवान ने इतना कहा, मेरी बहन, कल कयामत के दिन जब अल्लाह मेरे अमलों का हिसाब किताब मुझसे ले, और मेरे अमलों की पादाश में मुझे जहन्नम की सजा सुनाई जाए और मैं जहन्नम में जाने लगूं, आए मेरी बहन, तो अल्लाह के दरबार में खड़ी होकर इतना जरूर कह देना, क्या अल्लाह, मैं इस बात की गवाही देती हूँ कि जब मैंने तेरा नाम लिया और तेरा खौफ जब मैंने इसको दिलाया, तो तेरे खौफ की वजह से इसने मुझसे जिना का इरादा तर्क कर दिया, और उसने उसी वक्त तौबा कर ली जिनाकारियों, मक्कारियों, यारी और अय्याशी से। इतनी गवाही जरूर दे देना, तेरी इस गवाही की वजह से शायद अल्लाह मुझे बख्श दे। मेरे भाई, उसके बाद उस औरत ने दरवाजे से निकल जाना बेहतर समझा। वो निकल जाती है, आंखों में आंसू निकलते हैं, और अपने घर वापस आ जाती है। इंसान को मजबूरियां, इस औरत को तो एक मजबूरी वहां तक लेकर गई। मेरी कौम की बच्चियों, तुम्हारे सामने कौन सी मजबूरियां हैं कि तुम गैर मुस्लिम लड़कों के साथ अफेयर करो? तुम्हारे साथ कौन सी मजबूरियां हैं कि तुम कैंटीन में, उनकी होटलों में उनके साथ बैठकर चाय पियो? मेरी कौम की बच्चियों, इस्लाम को क्यों बालाए ताक रखती हो? वो इस्लाम जिसने तुम्हें इज्जत की चार दीवार पर कायम किया है और इज्जत के मीनारे पर तुम्हें बुलंद किया है, तुम्हारी हैसियत क्या थी वो तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि जब तुम 3 साल की हो, 4 साल की हो जाया करती थी, तो तुम्हें ज़माने जाहिलियत के अंदर 3 और 4 साल का हो जाने के बाद तुम्ही जैसी बच्चियों का बाप नहलाकर धुलाकर तैयार करके तुम्हें मेले के बहाने जंगलों में ले जाया करता था, और वो गड्ढा खोदा करता था, और जब गड्ढा खुद जाया करता था तो कहता था, बेटी इस गड्ढे में झांक कर देखो, तुम्हारी मां तुम्हें नजर आएगी। और वो 4 साल की गुंजाई नाशगुफ्ता
پیچھے سے اس کا باپ دھکا دیتا تھا، وہ گہرے گڈھے میں گر جایا کرتی تھی، وہ گہرے گڈھے میں گر جایا کرتی تھی۔ رسول رحمت پڑھی ابوالکلام آزاد کی، وہ گہرے گڈھے میں گر جایا کرتی تھی، اور جب گر جاتی تھی تو پھر پیچھے سے اس کا باپ اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دیا کرتا تھا۔ وہ بیچاری اپنے معصوم ہاتھوں سے مٹی ہٹاتی تھی، لیکن کتنی ہٹاتی، آخر اسی مٹی کے اندر اس کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ میرے پیارے، میری پیاری بہنوں، میری قوم کی بچیوں، اس ماحول سے تمہیں محمد رسول اللہ نے نجات دلائی ہے، تمہیں عزت دی ہے، تمہیں بلندی کے مقام پر فائز کیا ہے۔ یہ جہیز کا چلن تو آج چلا ہے، ورنہ امام کائنات نے مہر لینے کا حق تمہیں دیا ہے، مال شوہر سے لینے کا حق تمہیں دیا ہے۔ یہ تو ہماری جہالت و بربریت ہے کہ آج لڑکی کا ماں باپ لڑکی کو پالے بھی، پوسے بھی، بڑا بھی کرے، 20-25 سال کا جوان بھی کر دے، اور اس کے بعد اس کے نکاح کے موقع پر فریج بھی دے، موٹر سائیکل بھی دے، بیڈ بھی دے، بستر بھی دے، اور برتن بھی دے۔ یہ زمانے جاہلیت کی تمام چیزیں ہندوانہ رسم و رواج سے چلی آ رہی ہیں۔ اسلام نے تو حق تمہیں دیا ہے کہ تم اپنے شوہر کو اس وقت تک اپنا پرسنل حق نہیں دے سکتی ہو جب تک کہ تمہارا شوہر تمہیں مال نہ دے دے، تمہیں مہر نہ دے دے۔ یہ ہمارے یہاں مہر کا سسٹم ہے، 2000 روپے، 5000 روپے، 10,000 روپے مہر متعین کر لیا اور لڑکی چلی گئی۔ ورنہ عرب کے اندر لڑکیاں شادی کے پہلے اپنے شوہر سے کوئی مکان مہر میں مانگتی ہیں، کوٹھی مانگتی ہیں اور بنگلے مانگتی ہیں، وہ یہ سوچ کر کہ کل پتہ نہیں میرا شوہر کہیں مجھے طلاق نہ دے دے اور پھر میں ماری جاؤں، پھر میں کہیں کی نہ رہوں۔ ایک ایک مکان، 2-2 مکان، کوٹھی، محل ان کو مہر میں وہ دیتے ہیں عرب کے لوگ، تب جا کر یہ نکاح ہوتا ہے۔ اسلام نے لڑکی والوں کو حق دیا ہے، لڑکی کو حق دیا ہے کہ مال اس کو دیا جائے، لڑکے کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ بغیر مال دیے ہوئے تمہاری بیوی تمہارے اوپر حلال نہیں، بغیر مہر کے تمہارے اوپر حلال نہیں۔ مال جو لڑکوں کا حق تھا وہ دیں بیوی کو، لیکن آج لڑکیاں اتنے ظلم و ستم کی شکار ہو گئی ہیں کہ آج انہی کو الٹا ان کے ماں باپ کو جہیز بھی دینا پڑ رہا ہے، مال بھی دینا پڑ رہا ہے، اور مہر استطاعت ہونے کے باوجود بھی 2000، 5000، 50,000 اور 1 لاکھ کا استطاعت ہونے کے باوجود بھی آج اتنا مہر نہیں دیا جا رہا ہے۔ میری قوم کی بچیوں، اسلام نے تو تمہیں عزت کی بلندی پر فائز کیا تھا، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو اس عزت کی بلندی سے گرا لیا، تو کوئی کیا کرے۔ فکر آخرت سے جوڑتا ہوں میرے بھائیوں، اس نوجوان لڑکے کو کون سی چیز ہے جو اپنے تصورات و خیالات کو مسمار کرنا پڑا، جو محل اپنے ذہن میں بنا چکا تھا اپنی چچیری بہن سے رشتے کا، اس محل کو کون سا بلڈوزر، کون سا بم نے، کس ٹائم بم نے اس کو ڈسٹرو کر دیا ہے، اس کو ختم کر دیا ہے۔ اتق اللہ، یہی فکر آخرت اس آدمی نے کہا۔ اللہ کے ہاں کل یہ گواہی دے دینا، شاید تیری گواہی سے اللہ مجھے بخش دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کریں، ہمارے پاس فکر آخرت نہیں ہے، فکر آخرت ابھی نکلیں گے۔ کہتے ہیں مولوی، کرتے تو مولوی بھی، پھر بات نہیں ہو جائے گی۔ مولوی کو بھی اپنی قبر میں سونا ہے، آپ کو بھی اپنی قبر میں سونا ہے، مولوی کو اپنا حساب و کتاب دینا ہے، آپ کو بھی اپنا حساب و کتاب دینا ہے۔ آئیے اب میں ایک ایسے منظر کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں، ایک ایسے منظر کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں جس کو علامہ شمس الدین ذہبی نے اپنی کتاب الکبائر کے اندر نقل کیا ہے۔ علامہ ذہبی کتاب الکبائر کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ایک روشن ضمیر حبشی، ایک روشن ضمیر حبشی، حبشی آپ جانتے ہیں اکثر جو کالے کلوٹے جن کی شکل و صورت بڑی بلیک کلر کی ہوتی ہے، ایک روشن ضمیر حبشی ایک مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، نبی اکرم اسی مسجد کے اندر خطبہ بھی دے رہے ہیں، دوران تقریر روشن ضمیر حبشی اس کو سن رہا ہے، نبی اکرم کے لفظوں کو سن رہا ہے۔ اللہ کے نبی اس مسجد کے اندر بیٹھ کر جو خطاب کر رہے ہیں اس خطاب کے ایک ایک لفظ کو وہ غور سے سنتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں جب جہنم کو 1000 سال تک جلایا گیا، میں پھر فکر آخرت سے آپ کو جوڑ رہا ہوں، جہنم کو جب 1000 سال تک جلایا گیا تو جہنم سفید ہو گئی، پھر مزید اللہ تعالیٰ نے اس کو 1000 سال تک جلایا تو وہ جہنم سرخ ہو گئی،
پھر اللہ نے مزید اسے جہنم کو 1000 سال تک جلایا تو وہ جہنم جل کر سیاہ اور کالی ہو گئی. آج بھی وہ جہنم کالی ہے، آج بھی وہ جہنم کالی ہے، آج بھی وہ جہنم سیاہ ہے، آج بھی وہ جہنم کالی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کو چاروں طرف سے پیک کر رکھا ہے. سوئی کے سوراخ کے برابر بھی اگر اللہ اس میں سے سانس کر دے، سوئی کے سوراخ کے برابر بھی اگر اللہ اس میں سے سانس کر دے تو اس سانس سے، سوئی کے سوراخ کے برابر جو سانس آئے، اس سانس سے جو گرم ہوا نکلے گی، اس گرم ہوا سے یہ پوری دنیا کب جل کر راکھ ہو جائے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اتنی یعنی جہنم کا یہ ڈراؤنا ماحول اللہ کے نبی نے جب بیان کیا تو وہ روشن ضمیر حبشی اٹھا اور کمبل سے اس نے اپنے سر کو چھپایا، اور کمبل سے اپنے سر کو چھپانے کے بعد سیدھے اپنے گھر گیا اور وہاں پر بھی وہ کمبل اوڑھ کر لیٹ جاتا ہے. کمبل اوڑھ کر جب رات کی تاریکی ہوئی، رات کا اندھیرا ہوا تو وہ رات میں بھی کمبل اوڑھ کے لیٹا ہے. اب وہ یہی سوچ رہا ہے یا اللہ وہ جہنم کتنی گرم ہے، اس کی دیواریں کیسی ہوں گی، اس کا عذاب کیسا ہوگا، اس کی آگ کیسی ہوگی. دنیا کی آگ بھی جس آگ سے پناہ مانگتی ہو تو وہ آگ کیسی ہوگی. سوچتا رہا 1000 سال تک جلایا گیا تو سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا تو سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا تو کالی ہو گئی. سنتا رہا، سوچتا رہا. کتاب الکبائر میں علامہ ذہبی نقل کرتے ہیں کہ یہیں سے اس نے سوچ کر اس کے مائنڈ میں، اس کے دماغ میں کیا چیز آئی، ایک چیخ ماری، زوردار آواز میں چیخا، اور چیخ میں بھی اس کی زبان سے جو جملے نکلے وہ جملے یہ تھے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. الہ العالمین جہنم کے عذاب کو ہم سے ہٹا لے، الہ العالمین جہنم کے عذاب سے ہم کو نجات عطا فرما کہ تیرا عذاب بہت ہی زیادہ چمٹنے والا ہے، شپکنے والا ہے، جہاں سوز تپش اس کی ہم کو جھلسا دے گی. اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا دے، ہم سے دور کر دے. اور اس چیز یہ زور سے بولا اور اس کے ساتھ پھر ایک چیخ ماری، اور جیسی چیخ ماری اس کی چیخ کے ساتھ اس کی روح کف سے انصری سے پرواز ہو گئی اور روشن ضمیر حبشی کا وہیں انتقال ہو جاتا ہے. شمس الدین ذہبی جیسی شخصیت اس واقعے کو نقل کر رہی ہے، اس شخص کا وہاں پر انتقال ہو جاتا ہے، وہاں پر انتقال ہو جاتا ہے. یہ خوف خدا تھا، یہ اللہ کا وہ ڈر تھا. جہنم کا ڈر اس آدمی کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، یہاں تک کہ اسی کو سوچ کر اس کا انتقال ہو گیا. ہمارے بھی ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں. کب؟ جب صبح خبر ملے کہ تمہاری پوری دکان میں 1 کروڑ کا مال رکھا تھا جل گیا. 1 کروڑ ہو گیا. ہمارا بھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ہم بھی مرتے ہیں، لیکن کب؟ 1 کروڑ ہو گئے. اللہ کے خوف سے بھی کسی کے انتقال ہو رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے انتقال یا جن کی روح کا کم سے انصری سے نکل رہی ہو تو وہ خوف خدا سے. یحییٰ ابن ایوب کا وہ منظر یاد کرو. علامہ ابن قیم صفت الصفا کے اندر اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، بڑا دلچسپ، ہمیں یہ واقعہ بڑا پسند آتا ہے. یحییٰ ابن ایوب ہے، یہ رات کی تاریکی کے اندر خراسان ایک شہر کا نام ہے، خراسان کے اس دروازے جو شہر کی طرف دروازہ تھا اس دروازے کے پاس بیٹھ گئے اور اس دروازے سے قبرستان دکھائی دیتا تھا. یحییٰ ابن ایوب اس دروازے کے پاس جا کر بیٹھ گئے کہ دیکھیں ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھیں اور ذرا اپنی موت کو یاد کریں. رات کی تاریکی میں، اب وہ ٹائم ہم کیا بتائیں اس وقت کا، آج کے حساب سے ہوگا رات کے 1:30-2 بجے کا ٹائم.
خراسان کے دروازے پر بیٹھ گئے اور وہاں سے قبرستان کی طرف جو راستہ جا رہا تھا اس راستے پر بیٹھے اور اس راستے سے قبرستان بالکل صاف دکھائی دے رہا تھا. اس قبرستان پر بیٹھ کر ٹوٹی پھوٹی قبروں کا مشاہدہ کر کے اپنی موت کو یاد کر رہے تھے کہ ہمیں بھی ایک دن اسی جگہ آنا ہے. اتنے میں یحییٰ ابن ایوب کی نظر قبرستان میں ایک آدمی کے اوپر پڑتی ہے جو رات کے اندر اسی قبرستان کے اندر داخل ہوتا ہے. اس نے اپنے چہرے کو ایک موٹے کمبل سے چھپا رکھا ہے اور چاروں طرف سے اس نے اپنا کمبل سے اپنی باڈی کو چھپا لیا اور سر سے نیچے تک اس نے کمبل سے اس طریقے سے اوڑا جیسے عورتیں اکثر گھونگھٹ مارتی ہیں. اس نے کمبل کا کچھ حصہ اپنے سر کے نیچے گرا لیا اور یہ قبرستان کے اندر داخل ہو جاتا ہے. جس ٹوٹی اور پھوٹی ہوئی قبر کو دیکھتا وہیں بیٹھ جاتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں. وہ کمبل سے آنکھوں کے آنسوؤں کو صاف کرتا جاتا ہے. یحییٰ ابن ایوب کہتے ہیں کہ میں اس خراسان کے اس قبرستان کے پاس جاتا ہوں جس قبر کے پاس یہ بیٹھا ہوا ہے کہ چلوں اور اس اپنی موت کو یاد کرنے والے اللہ کے اس نیک بندے سے جا کر میں بھی عبرت حاصل کروں, اس سے ملاقات کروں کہ یہ کون ہے. یحییٰ ابن ایوب فرماتے ہیں میں چپکے سے اس کے پیچھے گیا اور میں نے اس کو پیچھے سے اس کی پیٹھ پر تھپتھپایا. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا, ڈر کے کوئی آثار اس کے چہرے پر نہیں تھے, صرف آنسو تھے. جب اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تو میں نے پہچاننے میں دیر نہیں کی, یہ اس علاقے کی معروف شخصیت سعدون تھے. یہ سعدون تھے. میں نے کہا سعدون یہ کیا ہے؟ حضرت سعدون نے کہا یحییٰ آؤ تم بھی ہیں اور ہم بھی یہاں پر موجود ہیں, آؤ اور اس دن کو یاد کرے جب لوگوں کے نام اعمال ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے, ایک ایک برائی اور ایک ایک نیکی اس کے اندر درج ہوگی قبل اس کے کہ ہمارے اعمال نامے ہمارے ہاتھ میں دیے جائیں اور ہمیں کھولنا پڑے. اس سے پہلے ہم اپنے گناہوں کی سیاہی کو دھل لیں اور اس جگہ پر بیٹھ کر اپنی موت کو یاد کر لیں. ان ٹوٹی اور پھوٹی ہوئی ہڈیوں کو دیکھ کر یاد کریں یہ ہم سے اچھے کپڑے پہنا کرتے تھے, یہ ہم سے اچھی غذا کھایا کرتے تھے, یہ ہم سے اچھا سوچا کرتے تھے, لیکن آج ان کی ہڈیوں کے ساتھ ان کے جسم کے ساتھ یہ کیا معاملات آئے ہیں. حضرت سعدون یہ نصیحتیں کر رہے ہیں. یحییٰ ابن ایوب نے چیخ ماری ان کی نصیحتیں سن کر اور بے ہوش ہو کر اسی قبرستان میں گر گئے. حضرت سعدون کی چونکہ کرتے کی آستین لمبی تھی, انہوں نے تھوڑا سا اور نکالا اور اپنے آستین کرتے کی آستین سے ان کی پیشانی کا پسینہ پوچھنے لگے اور ان کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد یحییٰ ابن ایوب کو جب ہوش آتا ہے تو حضرت سعدون کہتے ہیں آئے یحییٰ آج خوف خدا بندی سے اگر تمہاری روح قبض انصری سے پرواز ہو جاتی, آج اگر تم مر جاتے, آج اگر تمہارا انتقال ہو جاتا تو تم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہوتا, تم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہوتا, کیونکہ یہ روح تمہاری خوف خدا کی وجہ سے نکلتی, اللہ کے خوف کی وجہ سے نکلتی. میرے پیارے ساتھیوں اس طریقے سے لوگ وہاں پہنچ کر اپنی موت کو یاد کیا کرتے تھے, قبرستان میں جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر اپنی موت کو یاد کیا کرتے تھے. ایسے ہی اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا زور المقابر, قبرستان جایا کرو, قبروں کی زیارت کرو, وہاں جا کر تمہیں اپنی موت یاد آئے گی. بڑی عالیشان قبروں کو دیکھ کر موت یاد آئے گی. روزانہ گلاب کا عطر چھڑکا جاتا ہو, خوبصورت چادریں چڑھتی ہوں, گلاب جل اور ہر وقت رونق ہی رونق ہو, دن میں بھی رات میں بھی, تو ہر آدمی چاہے گا کہ میرے مرنے کے بعد میرا بھی ایسی قبر بنے. ڈر تو نہیں لگے گا کم سے کم, لوگ آتے جاتے رہیں گے, چراغ موم بتی سب جلتی رہیں گی, موت تو ایسی قبروں کو دیکھ کر آتی ہے. ذرا تصور کریے آپ کا قبرستان کہاں ہے, ہمیں نہیں معلوم, لیکن آپ اپنے ذہن کو ذرا اس قبرستان میں لے جائیے. کسی کے باپ اسی قبر میں دفن ہے, کسی کی ماں اسی قبر میں دفن ہے, کسی کے باپ اسی قبر میں کسی کی ماں ہے. تم گلچھرے اڑا رہے ہو, عیش و عشرت میں مست ہو, دینداری کے راستے تم نے چھوڑ رکھے ہیں, تمہارا باپ تمہاری قبر میں تمہاری طرف سے ایک دعا کا انتظار کر رہا ہے.
کہ میرا بیٹا کوئی نیک کام کرے کہ اس کی برودت مجھے ملے, میرا بیٹا کوئی عمل صالح کرے کہ اس کی ٹھنڈک مجھے ملے. غور کرو آج ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. ہم ذرا تصور کریں کہ ایک دن ہمیں بھی اسی جگہ پر جانا ہے, ہمارا بھی وہی ٹھکانہ ہے, اور یقین نہ آئے تو اس کو اس طریقے سے سوچو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب جہنم کا تذکرہ کیا جاتا تو ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے, جب جہنم کا عذاب بیان کیا جاتا تو وہ کبھی نہیں روتے, جب جہنم کی دردناک کیفیت بتائی جاتی اور جہنمیوں کو کون کون سے عذاب دیے جاتے, جب یہ ذکر ہوتا تو وہ کبھی نہیں روتے, لیکن جب قبر کے عذاب کا تذکرہ ان کے سامنے ہوتا تو وہ روتے. لوگوں نے پوچھا اے عثمان یہ کیا بات ہے, قبر کا دردناک جہنم کا دردناک عذاب جب سنایا جاتا تو تم نہیں روتے, آپ کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھے گئے, اور قبر کے عذاب کا ذکر کیا جاتا تو تم روتے ہو, آخر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو عثمان غنی نے جو جواب دیا وہ ان کی فکر آخرت کو جگاتا ہے. کیا ہے, لوگوں میں قبر کے عذاب کو سن کر اس لیے روتا ہوں کیونکہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے. اس منزل میں جو کامیاب ہو گیا وہ اور منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا, اور جو اس منزل میں ٹوٹ گیا, اس منزل میں فیل ہو گیا, اس منزل میں ناکام ہو گیا تو پھر آخرت کی ساری منزلوں میں وہ ناکام ہوتا چلا جائے گا. اس لیے میں روتا ہوں, یہ پہلی منزل ہے, پہلی منزل. عبداللہ ابن دینار اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے ساتھ میں گشت پر گیا, ہمارا گزر ایک جنگل سے ہوا, اس جنگل میں ایک چرواہے کو دیکھا کہ وہ بکریاں چرا رہا ہے. حضرت عمر فاروق نے اس چرواہے کا امتحان لینے کے لیے اس کو بلایا اور کہا کہ یہ بکریاں کس کی ہیں, کہا یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں. کب سے چرا رہے ہو, اتنے دنوں سے چرا رہا ہوں. اچھا بعنی شاتن, ایک بکری مجھے بیچ دو. میں کیسے بیچ دوں, یہ میری نہیں ہے, میرے مالک کی ہیں. حضرت عمر نے امتحان لیا, ارے مالک کی ہے تو کیا ہوا, مالک تھوڑی دیکھ رہا ہے. اپنے مالک سے کہنا کہ ایک بکری ہے, بھیڑیا کھا گیا ہے, ہم بکری کو ذبح کریں گے, کھا جائیں گے اور اس کی کھال یہی چھوڑ جائیں گے, تمہیں دے دیں گے. اپنے مالک کو کھال دکھا دینا, خون لگا ہوا دکھا دینا اور بتا دینا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا ہے. اس نے کہا اپنی زبان کو لگام دے, بکواس بند کر, تو نہیں جانتا ہے کہ میں کس مذہب کا پیروکار ہوں. سنو آیا اجنبی آدمی, میں تجھے جانتا تو نہیں ہوں کہ کون ہوں, تم کون ہو, لیکن اتنا سن لو کہ میں آج اپنے مالک سے جھوٹ بول سکتا ہوں کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا, لیکن اس مالک کو قیامت کے دن کیا جواب دوں گا جو میرے مالک کا بھی مالک ہے. حضرت عمر فاروق کی آنکھ میں آنسو آ گئے, اس کو اسی جگہ پر نظر انداز کر دیا اور چلے آئے. دربار خلافت میں آتے ہیں اور آپ اپنے ہی سرگوشی کرتے ہیں, اپنا ہی پلاننگ بناتے ہیں کہ اس نوجوان اس چرواہے کے ساتھ کیا کیا جائے. وہ بیچارہ کسی کا غلام ہے, اس کو اللہ کی عبادت کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملتا, وہ اپنے مالک کی غلامی میں لگا رہتا ہے. اللہ کا بیچارہ کتنا حق ادا کر پاتا ہوگا, اس کو بیت المال کی سے قیمت دے کر اس کو چھڑانا چاہیے اور اس آدمی کو آزاد کر دینا چاہیے. امیر المومنین نے 2 آدمیوں کے ذریعے اس چرواہے کو بلایا اور اس کے مالک کو بھی بلوایا. مالک اور چرواہا دونوں آئے اور جیسی دربار خلافت میں پہنچے تو بکری چرانے والے چرواہے نے دیکھا ہے یہ تو عمر ہے امیر المومنین, اس کے تو ہوش اڑے ہیں, آج سزا دیں گے, بکری کیوں نہیں دی تھی تو نے, آج کیا ہوگا میرا. وہ ایسا دور تھوڑی تھا کہ میڈیا بھی ہماری غلام ہو, ہم جو کہیں وہ بولے اور اگر اس کے خلاف بولا تو استعفیٰ دینا پڑے گا. حضرت عمر فاروق کو دیکھا, کہتا امیر المومنین, کہا چپ رہو, تمہیں بولنے کی اجازت کس نے دی, ادھر آؤ. کس کے غلام ہو, ان کے. تمہارا غلام ہے, ہاں. اس کی ضرورت مجھے ہے, بیچو گے. مالک کا بھی سر چڑھ گیا, ہاں عمر فاروق تو خلیفہ ہیں, اچھی قیمت دیں. کہا کہ نہیں میں بیچوں گا نہیں. کہا کہ قیمت اچھی لے لو, جو بولو گے وہ دے دوں گا, لیکن یہ غلام مجھے چاہیے. اب غلام بھی کہنے لگا آج تک میں نے آپ کا دل نہیں توڑا اپنے مالک سے, پھر آپ مجھے کیوں بیچیں گے, کسی دوسرے کے حوالے کیوں کریں گے. وہ جانتا تھا کہیں ایسا نہ ہو گئی, عمر کے سزا میں تو تلوار سے نیچے کچھ ہے ہی نہیں.
मालिक ने कहा अच्छी कीमत मिलेगी तो मैं दे दूंगा। उसने जितनी रकम मांगी, हजरत उमर ने बैतुल माल के कैशियर को हुक्म दिया दे दो, गुलाम को ले लिया। अब वो कहता अमीरुल मोमिनीन मैंने पहचाना नहीं, मैंने सुनो तुमने जो ये कहा था कल कि मैं अपने मालिक से तो झूठ बोल सकता हूं, लेकिन उस मालिक को क्या जवाब दूंगा जो हमारे मालिक का भी मालिक है। इस कलमे की वजह से मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं। खरीदा, बैतुल माल से कीमत दी और उसको आजाद किया, और क्या कहा, जाओ आजाद कर रहा हूं मैं तुम्हें इस कलमे की वजह से। और इसी तरीके से तकवे के साथ, आखिरत की फिक्र के साथ अगर तुम अपनी जिंदगी गुजारते रहे तो मुझे उम्मीद है कि यही कलमा, यही खौफ खुदा, यही फिक्र आखिरत तुम्हें कयामत के दिन जहन्नम से भी नजात दिला देगी। गुलामी से तो नजात इस कलमे की वजह से मिल गई, लेकिन अगर इसी तरीके की जिंदगी गुजारते रहे तो यही कलमा, यही सोच, यही फिक्र आखिरत तुम्हें कल कयामत के दिन जहन्नम से भी निजात दे देगी। इस जगह पर हम अपने आप को सोचें और अपने आप को लाएं और देखें कि हम और आप कहां खड़े हैं। हर मुसलमान को सोचना चाहिए। इमाम बुखारी ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक असर नकल करते हैं। इमाम बुखारी अल अदबुल मुफरद में ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक असर नकल करते हैं। उनके घर कुछ मेहमान आए, ज़ैद इब्न साबित के घर कुछ मेहमान आए, उन्होंने खाना खिलाया और अजान की आवाज सुनी तो चलने लगे। अजान की आवाज सुनी तो मस्जिद की तरफ जाने लगे, उनके मेहमान भी उनके साथ जाने लगे। हजरत ज़ैद इब्न साबित छोटे छोटे कदम बढ़ाते हैं, छोटे छोटे कदम, मस्जिद में जा रहे हैं तो छोटे छोटे कदम रखते हैं, छोटे छोटे कदम रखते जा रहे हैं। मेहमानों ने पूछा, अरे थोड़ा सा तेज चलिए, छोटे छोटे कदम ऐसे ऐसे। आप क्या कहेंगे, मौलवी जर्जी से अगर ऐसे चले, बीमार हो क्या मौलाना, क्या हुआ, खाना ना नहीं मिला क्या? मेहमानों ने कहा कि छोटे छोटे कदम रखने की वजह क्या है? फरमाया मैं छोटे छोटे कदम इसलिए रख रहा हूं क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मस्जिद की तरफ जितने ज्यादा कदम उठेंगे उतनी ज्यादा नेकियां मिलेंगी। मैं छोटे छोटे कदम रखने की वजह यह है कि ज्यादा कदम हो जाए, उनकी तादाद ज्यादा हो जाए, ताकि हमारी नेकियां ज्यादा बढ़ जाएं। ये नेकियां ज्यादा बढ़ाने का जज्बा हमें फिक्र आखिरत से ही जोड़ रहा है, हमें फिक्र आखिरत से जोड़ रहा है। हमें इस जगह पर लाकर अपने आप को सोचना चाहिए, किसी भी नेकी को हमें मामूली नहीं समझना चाहिए, रब को बख्शने के लिए बहाना चाहिए। शायद उसी नेकी की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। जरा हम इस मामले पर भी आए और सोचें, इस मामले को देखें जिसको इस्तिआब के अंदर अल्लामा इब्न अब्दुल बर ने नकल किया है। अल्लामा इब्न अब्दुल बर ने नकल किया है। सुलेमान तैमी एक ताबई गुजरे हैं, सुलेमान तैमी एक ताबई गुजरे हैं। इनके इंतकाल का जब वक्त आया तो रो रहे थे, काफी रोए, लोग बैठ गए, रोना बंद ही नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? एक ने कह ही दिया, आए सुलेमान, जो इस दुनिया में आया है उसको ऊपर जाना ही है, आप कोई अकेले भी ऊपर नहीं जाएंगे, सभी को जाना, एक दिन हमें भी और एक दिन तुम्हें भी। फिर क्या बात है, इतना रो रहे हो? सुलेमान तैमी का जवाब सुनो, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, सुनो, और अहले हदीस हो तो और ज्यादा सुनो। अपने आप को अहले हदीस का दावा करते हो तो और मजबूती से सुनो। सुलेमान तैमी कहते मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरी मौत का वक्त करीब है और मैं अल्लाह को प्यारा होने वाला हूं। नहीं, आज से 24 या 25 साल पहले मुझसे गुनाह हो गया था, उस गुनाह को याद करके मैं रो रहा हूं। आज से 24 या 25 साल पहले, आज से 24 या 25 साल पहले मुझसे गुनाह हो गया था, उस गुनाह को याद करके मैं रो रहा हूं। अब लोगों ने कहा 25 साल पहले गुनाह हो गया था तो तौबा भी दुखी होगी कि हाँ 25 साल से मैं उसकी तौबा कर रहा हूं, लेकिन डर है कि कहीं अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल ना करे और मुझे जहन्नम में न डाल दे। तो कहा कि गुनाह तो बताइए कौन सा गुनाह था? सुलेमान तैमी कहते हैं बहुत बड़ा। करे शिर्क थोड़ी किया है, और शिर्क भी किया था तो शिर्क तो सबसे बड़ा गुनाह होता है, तुम उसकी भी तौबा कर रहे हो और
معافی مانگ رہے ہو تو پھر شرک، جب شرک معاف ہو سکتا ہے توبہ تو پھر کہا نہیں مجھے امید نہیں، اللہ کی ذات سے امید تو ہے لیکن ڈر ہے کہ کہیں اللہ ایسا نہ ہو کہ مجھے معاف نہ کرے۔ اب جھنجلا کے کہا رہے گناہ تو بتاؤ کیا ہے؟ کہا میں نے 25 سال پہلے ایک بدعتی کو سلام کر لیا تھا۔ کیا گناہ کیا بتایا؟ جرجی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا میں نے 25 سال پہلے ایک بدعتی کو سلام کر لیا تھا۔ اب بدعتی کی تعریف نہیں کروں گا بھائی، وہ ہم اور آپ سب سوچ لیں بدعتی کسے کہتے ہیں۔ میں نے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتی کو سلام کرنا منع بتایا ہے، منع کیا ہے، بدعتی کو اپنے گھر میں ٹھہرانا حرام قرار دیا ہے اور بدعتی سے تعلقات رکھنے پر لعنت فرمائی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ مجھے اس گناہ کی پاداش میں جہنم میں نہ ڈال دے۔ سلام کر لیا تو 25 سال سے رو رہے ہیں، جنہوں نے اپنی لڑکیاں بدعتیوں کو دی ہیں وہ، جنہوں نے بدعتیوں کو اپنے گھر کا داماد بنایا ہے وہ، جو بدعتیوں کے ساتھ روزانہ لین دین اور معاملات و تعلقات قائم کرتے ہیں وہ، اس چیز کی توقع چھوڑ دیجئے مولانا صاحب بدعتی کی تعریف کریں گے، نہیں۔ اور فاروق عبداللہ صاحب جب اسٹیشن سے لے کے آئے تو مجھے گاڑی ہی میں ڈرا دیا، بولی صاحب آپ کے نام پہ پرمیشن لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، جب تک تقریر آپ کی ختم نہ ہو جائے تو پرشاسن کی ناک میں انگلی رکھی رہتی ہے، یہ کیا ہوا؟ تو تھوڑا سا بس دے تو دی ہے پرمیشن، لیکن یہی کہا بھائی دیکھو سنبھال لینا بھائی، وہ آ رہے ہیں۔ پورے ہندوستان کی آئی بھی الرٹ ہے، سی بی آئی الرٹ ہے، ویکتیگت طور پر کسی کے بھی خلاف بولا جا سکتا ہے، یہ جمہوریت ہے، لیکن ہاں ہمارے ملک کے خلاف نہیں، دیش کے خلاف نہیں۔ اور ملک اور دیش کے خلاف کیوں کوئی بولے گا؟ تم سے کم خون بہایا ہے اس دیش کی آزادی میں ہم نے، تم سے کم قربانیاں دی ہیں، جتنا تمہارا ہے کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں 1% اس سے کم میرا نہیں ہے، جتنا تمہارا ہے اتنا ہی ہمارا بھی ہے۔ اور کھل کے سننا ہو تو وہ راحت اندوری کا کون سا شعر ہے وہ سن لیجئے گا، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، وہ پورا سن لیجئے گا۔ مجھے تو شعر شاعری پسند ہی نہیں آتی ہے، اور 2-4 شعر کبھی کبھی پڑھنا بھی چاہتا ہوں تو الٹا ہو جاتا ہے، وہ بیٹھتا ہی نہیں میرے دماغ میں، کبھی نہیں پڑھ پایا شعر شاعری، دماغ میں ہی نہیں بیٹھتی ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں اس چیز سے دور رکھا ہے، لیکن سنتا ہوں کچھ ملے تو میرے بھائیوں ذرا سنو، یہ کیا چیز تھی، یہ کون سا جذبہ تھا؟ زید ابن ثابت کے چھوٹے چھوٹے قدم، اور ہماری سوچ، ہماری فکر، سلیمان تیمی کا معاملہ دیکھ لیجئے، ہم سوچ ایک گناہ، اور اگر دیکھا جائے تو اتنا بڑا گناہ نہیں، لیکن کیا کرے، ایک بدعتی سے میں نے سلام کر لیا تھا، بدعتی سے، یہی تو اللہ کا شکر ہے۔ مولوی جرچیس کے اندر لاکھ برائیاں ہو سکتی ہیں، لیکن کبھی میں نے سمجھوتا نہیں کیا اس معاملے میں، اپنے منہج، اپنے اصول اور اپنے ضابطوں کے ساتھ نہ کبھی جھکا ہوں نہ کبھی جھکوں گا، انشاءاللہ 1000 برائیاں ہو سکتی ہیں میرے اندر، لیکن منہج کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں۔ سلیمان تیمی نے بڑی بات کہی ہے، اور اس کو جان بوجھ کر میں کہہ رہا ہوں، فکر آخرت دیکھیے، مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے، اور اس کی توبہ کب سے کر رہے ہیں؟ 25 سال سے، کیوں اتنے دنوں سے توبہ کر رہے ہیں؟ پھر فرمایا کہ پھر بھی ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے میری توبہ قبول نہ کی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے میری توبہ قبول نہ کی ہو، پھر میرا کیا بنے گا؟ ذرا ابو سفیان کو دیکھیے، امیر معاویہ کے باپ، امیر معاویہ کے والد ابو سفیان فتح مکہ کے دن اسلام لاتے ہیں، جس دن مکہ فتح ہوتا ہے اسی دن وہ اسلام قبول کرتے ہیں، اسی دن اسلام قبول کرتے ہیں، فتح مکہ کے دن اسلام قبول کرتے ہیں۔ غور کیجئے، جب یہ فتح مکہ کے دن اسلام لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور اسلام کے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں، جب ان کا انتقال ہونے لگا، جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، اور ابو سفیان امیر معاویہ کے باپ ابو سفیان
مرض الموت میں مبتلا ہیں, ان کی روح نکلنے والی ہے, تو ان کے اہل و عیال, ان کے گھر والے رونے لگے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. ابو سفیان نے اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو روتے ہوئے دیکھا, اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو روتے ہوئے دیکھا, تو کہا کہ مجھے بستر سے اٹھاؤ. ان کو اٹھایا گیا, اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اپنے قریب کیا, اور اپنی بہن کو اپنے قریب کیا, اپنے بھائیوں کو اپنے قریب کیا, اور فرمایا تم روتے کیوں ہو؟ تم رو نہیں, تمہارا باپ, اپنے بچوں سے کہا تمہارا باپ اس تھرڈ کلاس کی زندگی سے فرسٹ کلاس کی طرف جا رہا ہے, یہ تیسرے درجے کی زندگی سے پہلے درجے کی زندگی کی طرف جا رہا ہے, تھرڈ کلاس سے فرسٹ کلاس کی اور جا رہا ہے. اور یہ میرا داہنا ہاتھ دیکھو. ابو سفیان کہتے ہیں, علامہ ابن قیم الجوزی نے تلبیس ابلیس کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ اس میرے ہاتھ کو دیکھو, آئے میرے بچوں, اس ہاتھ میں فتح مکہ کے دن, فتح مکہ کے دن اسلام قبول کرنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چھوا ہے. میں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے, اور جس دن سے میں نے نبی اکرم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے, اس دن سے لے کر اب تک میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے, کوئی بھی گناہ مجھ سے نہیں ہوا ہے. ہم اپنی ان نیکیوں کی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا باپ تھرڈ کلاس سے فرسٹ کلاس کی اور جا رہا ہے, بقیہ تھوڑی بہت جو کسر ہے وہ تم دعاؤں کے ذریعے پوری کر دینا. ہمارے لیے جنت کی اور جنت الفردوس کی دعا کرتے رہنا. ہم نے اپنی جانکاری میں اور نالج کے مطابق بیعت جس دن سے رسول اللہ کے ہاتھ پر میں نے کی ہے, اس دن سے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. اپنے نیکیوں پر نظر رکھنے والی شخصیتیں اور اپنے گناہوں پر بھی نظر رکھنے والی شخصیتیں تھیں کہ کتنے گناہ ہوئے. جب ایک نوجوان بستر پہ سونے جائے تو صبح سے لے کے شام تک کا حساب لے, میں نے آج کتنی نمازیں پڑھی, کتنے یتیموں کے سر پر میں نے ہاتھ پھیرا, کتنی بیوہ عورتوں کا چولہا جلایا, کتنے غریب بچوں کو ہم نے پیٹ بھرا, اور کتنے گناہ کیے. روزانہ وہ حساب کیا کرے. اور عبداللہ ابن عمر کی طرح کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل, اے عبداللہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے, کوئی اجنبی رہتا ہے. اذا اصبحت فلا تنتظر المساء, جب صبح ہو جایا کرے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو, اور جب شام ہو جایا کرے تو صبح کا انتظار مت کیا کرو. پتہ نہیں صبح یا شام میں تم مردوں میں لکھ کے جاؤ یا زندوں میں لکھ کے جاؤ. میرے بھائیوں, یہ ساری چیزیں ہمیں فکر آخرت سے جوڑ رہی ہیں, فکر آخرت سے جوڑ رہی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لوگوں کو فکر آخرت سے جوڑتی رہی. کبھی آپ نے فرمایا تدن الشمس یوم القیامت کا مقدار میل, قیامت کے دن یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا, 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. اس حدیث کو بیان کرنے والا راوی کہتا ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, کہتا ہے کہ میل عربی زبان میں زمین کی مسافت کو بھی بولا جاتا ہے. 1 میل گیا, 2 میل گیا. اور میل عربی زبان میں سرمے دانی کی سلائی کو بھی بولا جاتا ہے, جس کو سرمے دانی میں ڈالا جاتا ہے اور سرما نکال کر آنکھ میں لگایا جاتا ہے. یہ سرمے دانی کی سلائی کو بھی عربی میں میل کہا جاتا ہے. سلیم عامر اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں ما ادری ما یعنی بالمیل, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم 1 میل سے کیا مراد ہے. سورج زمین کی ایک مسافت کے برابر دور ہوگا, یہ ہمارے سر سے سرمے دانی کی سلائی کے برابر اتنا دور ہوگا, ہمیں نہیں معلوم. بس میل کہا اللہ کے رسول نے, وہ زمین کی مسافت کی وہ ہوگی یا سرمے دانی کی سلائی کے اوپر. میرے بھائیوں, اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر آخرت سے لوگوں کو جوڑ رہے ہیں. فرمایا لوگ اسی حدیث کے اندر مسلم کی صفت و قیامہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اسی حدیث کے آگے فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے, کچھ ٹخنوں کے برابر, کچھ گھٹنوں کے برابر, کچھ کمر کے برابر, اور کچھ ایسے ہوں گے جو اسی کے اندر ڈبکیاں مار رہے ہوں گے, اپنے پسینے کے اندر گوتے لگا رہے ہوں گے, گوتے لگا رہے ہوں گے اور ڈبکیاں مار رہے ہوں گے. اس لیے فرمایا کہ تم اللہ کے سے ڈرو, ولو شق تمرتن, اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہو اس کو بھی صدقہ و خیرات کر دیا کرو, اس کو بھی کسی غریب کو کھلا دیا کرو, اس کو بھی کسی غریب و یتیم بچے کو دے دو. اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, واتقن, اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اور فرمایا ولو بشق تمرہ, اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کو صدقہ و خیرات کر کے ہی بچا سکتے ہو, بچاؤ. فکر آخرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوڑ رہے. کبھی آپ نے فرمایا لو تعلمون ما علم لضحکتم قلیلا
وَلَبَقَيْتُمْ كَثِيرًا. لوگوں جو چیزیں میں جانتا ہوں جہنم کے عذاب کے بارے میں، جو میں دیکھ کر آیا ہوں، جو میں جانتا ہوں، وہ تمہیں نہیں معلوم. اگر میں تمہیں بتا دوں، اگر اس چیز کا علم تمہیں ہو جائے، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَقَيْتُمْ كَثِيرًا، تو تمہیں رونا کمائے، تمہیں ہنسنا بھول جاؤ گے اور روتے روتے اپنی زندگی گزارو گے. لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، ہنسو گے کم، وَلَبَقَيْتُمْ كَثِيرًا، اور روگے زیادہ. ترمذی ابواب الزہد کے الفاظ تو یہ ہیں، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاء، تم عورتوں سے لذت حاصل کرنا بھی چھوڑ دو گے، اپنی بیویوں کو ترک کر دو گے. وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعَدَاءِ، اور بیابان جنگلوں میں چلے جاؤ گے، بیابان جنگلوں کا رخ اختیار کر لو گے. تَجَرُونَ إِلَى اللَّهِ، اللہ اللہ کہہ کر وہاں اپنی زندگی گزار لو گے. یعنی دنیا میں سب سے زیادہ لذت تم اپنی بیویوں سے حاصل کرتے ہو. اگر عذاب الہی کے نمونے اگر میں تمہیں بتا دوں اور وہ چیزیں تم جان جاؤ جو میں جانتا ہوں، تو تم اپنی بیویوں کو ترک کر بیٹھو گے، شادیاں چھوڑ دو گے، جنگلوں میں چلے جاؤ گے، ہنسنا بھول جاؤ گے اور رو گئے ہوتے اپنی زندگی ختم کر لو گے. اللہ اللہ کہہ کر جنگلوں میں پتے چبا چبا کر اپنی زندگیاں ختم کر لو گے. یعنی تم اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤ گے، لذت حاصل نہیں کرو گے. اس طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فکر آخرت سے جوڑ رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ ہے، نبی اکرم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ فرماتے ہیں یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا. عائشہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ اپنی قبروں سے ننگے پیر اٹھیں گے، ننگے جسم اٹھیں گے، غرلا غیر مختون اٹھیں گے، کسی کا ختنہ نہیں. جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے بغیر ختنے کے پیدا ہوتا ہے، ایسی لوگ قبروں سے بغیر ختنے کے اٹھیں گے، اپنے اسی حال میں اٹھیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں الرجال والنساء جميعا، کیا مرد بھی عورتیں بھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں عائشہ، مرد بھی عورتیں بھی میدان محشر میں سب برہنہ ہوں گے، سب ننگے ہوں گے، بغیر ختنے کے ہوں گے، ان کے جسموں پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا. حضرت عائشہ سوال کرتی ہیں آقا اے اللہ کے نبی، اے امام کائنات، او میرے سرتاج، ینظرون بعضهم الى بعض، کیا ینظر بعضهم الى بعض، کیا ایک دوسرے کو دیکھے گا؟ کیا مرد عورتوں کو دیکھیں گے، عورتیں مردوں کو دیکھیں گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہاں عائشہ، مردوں کی نظریں عورتوں پر بھی پڑیں گی، عورتوں کی نظریں مردوں پر بھی پڑیں گی. حضرت عائشہ کہتی ہے اے اللہ کے نبی، تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی، تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھیں گے. اللہ کے نبی نے یہ کہہ کر حضرت عائشہ کو تسلی دی، عائشہ معاملہ اتنا سخت ہوگا، کوئی کسی کی طرف شہوت کی نظر ڈالنے کی سوچے گا بھی نہیں، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. عذاب جہنم سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے کوئی کسی کی طرف شہوت کی نظر ڈالے گا ہی نہیں، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ، بیٹا اپنی ماں سے بھاگے گا، وابیہ، بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ، شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا. عجیب حالت ہوگی، ہر ایک کی عجیب کنڈیشن ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. شوہر کی نیکیاں تولی جائیں گی تو بیوی چھپ جائے گی، کہیں مجھ سے میرا شوہر نیکی نہ مانگ بیٹھے. بیوی کی نیکیاں تولی جائیں گی تو شوہر چھپ جائے گا، کہیں مجھ سے میری بیوی نیکی کا سوال نہ کر بیٹھے. بھائی کی نیکی تولی جائے گی تو دوسرا بھائی چھپ جائے گا کہ میرا یہ بھائی مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے. بہن کی نیکیاں تولی جائیں گی تو بھائی چھپ جائے گا، میری بہن مجھ سے نیکی کا سوال نہ کر بیٹھے. بھائی کی نیکیاں تولی جائیں گی تو بہن چھپ جائے گی، کہیں میرا بھائی مجھ سے نیکی کا سوال نہ کر بیٹھے. ایک ایک انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. یہ فکر آخرت ہے. خود جناب محمد رسول اللہ فکر آخرت سے اتنے مرعوب ہو چکے تھے، اتنے مرعوب ہو چکے تھے کہ وقت قبل از وقت آپ کے چہرے پر بڑھاپا آ گیا، چہرے کی یہ جھریاں آ گئی، کھال سکڑنے لگی، بالوں میں سفیدی آ گئی.
صحابہ عرض کر رہے ہیں اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ کے اوپر قبل از وقت بڑھاپا کیسے؟ آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہوئی کہ آپ کے بالوں میں سفیدی آ جائے، آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہوئی کہ آپ کے چہرے پہ جھریاں آ جائیں۔ لوگوں نے آج خون کا ٹیسٹ کر کے اور ٹینشن علاج بتایا ہے، یہ بالوں کے سفید ہونے کا نزلہ یا ٹینشن، یہ جتنا زیادہ ہوگا اتنے جلدی بال۔ یہ محمد رسول اللہ نے یہ میڈیکل سائنس 1400 سال پہلے بتائی ہے۔ فرمایا کہ ہاں میری عمر اتنی نہیں کہ قبل از وقت سے پہلے میرے بال سفید ہو جائیں، میرے چہرے پہ جھریاں آ جائیں، لیکن سورہ قیامہ نے، سورہ دہر نے، سورہ ملک نے، سورہ حاقہ نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ قرآن کی ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ان سورتوں میں قیامت کا جو منظر پیش کیا ہے، ان منظر کے ٹینشن نے، اس کی فکر نے اور فکر آخرت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ میں سوؤں تو کیسے سوؤں، آرام کی نیند بستر پہ جاؤں تو کیسے سو جاؤں، اور کیسے مجھے نیند آ جائے کہ جہنم کے عذاب کا کھٹکا ہے اور جہنم کی جاسوس تپش ہے۔ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ان صورتوں نے میرے پیارے ساتھیوں یہ فکر آخرت تھی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان پیدا کر رہے ہیں۔ 2 گھنٹے کی اسپیچ کافی ہے۔ 6 گھنٹہ لیٹ آئی ہے گاڑی۔ جو گاڑی 12 بجے آنا تھی اٹاوا میں، وہ صبح 5 بجے وہاں 5 بجے پہنچی۔ یہاں آتے آتے 6 گھنٹے ہو گئی۔ کل کی رات گئی، آج کی گئی، تقریر ختم کر کے پھر بنارس بھاگنا ہے۔ بنارس سے الٹا جہاز ہے میرا، پہلے دلی اور دلی سے پھر باگڈورا۔ سمجھ سکتے ہیں نا، 4 بجے پہنچیں گے تو کل کا بھی دن جائے گا، کل کی رات بھی جائے گی۔ تو اللہ خود کہتا ہے کہ ہم نے کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا کہ آپ برداشت نہ کر سکو، آپ بھی مت ڈالیے۔ یہ فکر آخرت تھی میرے بھائیوں۔ میں کبھی آپ کے اس علاقے میں کبھی چندے وندے کی غرض سے نہیں آیا، لیکن اس مرتبہ ایک مسجد کا معاملہ مجھے کھینچ کے لایا ہے، اور وہ 2 لوگ اس مسجد کے جو متولی اور ذمہ دار ہیں وہ آئے ہیں میرے ساتھ۔ یہ مدرسے کے بغل میں وہ اٹاوا یا مولانا جرجیز کا کوئی بینر لگا ہوگا چھوٹا سا، آپ تھوڑا سا تعاون کر دیں۔ بہت زیادہ ضرورت ہمیں نہیں ہے، سارا کام تو اللہ کا شکر ہو ہی گیا، بس 1.5-2 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر کر دیں گے تو ہمیں تھوڑا سا، اور جو اسٹیج پہ دینا چاہے وہ اسٹیج پہ دے جائیں، اور جو باہر دینا چاہے وہ باہر دے دیں۔ اتنا سا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر فکر آخرت پیدا فرمائے اور آخرت کے دن کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔